الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی كما ورد فی سورة الشعراء اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين يا رب العالمين. ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ بہت ہی غیر معمولی ہے. اجتماع جمعہ میں ایک نظم کا درس. لفظ درس جو ہے وہ بہت سے حضرات کو ممکن ہے کچھ کھلا بھی ہو، چبھا بھی ہو، لیکن آپ کے علم میں ہوگا، اور اگر نہیں ہے تو نوٹ کر لیجئے کہ ہمارے ہاں بڑے بڑے بزرگ مثنوی مولانا روم کا درس دیتے رہے. مثنوی مولانا روم کے بارے میں جامی جیسی عظیم شخصیت، بہت بڑے صوفی، بہت بڑے عالم، ان کا یہ شعر ہے کہ مثنوی مولوی معنوی ہست قرآن در زبان پہلوی. وہ اسی اعتبار سے قرآن نہیں ہے لیکن قرآنی حقائق کی ترجمانی پہلوی زبان میں، فارسی زبان میں قرآن مجید کے حقائق کی ترجمانی کی مولانا روم نے اپنی مثنوی میں. میرے نزدیک بالکل یہی معاملہ علامہ اقبال کا ہے، اور یہ بات میں آج نہیں کہہ رہا، سن 73 میں کہہ چکا ہوں. جو میری پہلی تقریر ہوئی تھی اس موضوع پر، علامہ اقبال اور ہم، ایچ این کالج لاہور میں، وہ کتابچے کی شکل میں بہت شائع ہوئی ہے کہ میرے نزدیک اس دور کے مولانا روم کی حیثیت علامہ اقبال کی ہے، اور اس دور کے ترجمان القرآن، یہ لفظ استعمال کیا گیا تھا ایک وقت میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے، ترجمان القرآن. جب ان کا انتقال ہوا ہے تو یہ ایک عام ندا بلند کی گئی کہ ترجمان القرآن کے جنازے کے لیے چلو شریک ہو جاؤ. میرے نزدیک اس دور کا ترجمان القرآن علامہ اقبال ہے. اس ترجمان القرآن کے حوالے سے دو باتیں اور بھی نوٹ کر لیجئے. مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی تفسیر جو بھی لکھی نامکمل ہے، اس کا نام ترجمان القرآن رکھا. جلد اول، جلد دوم، جلد سوم کا کوئی مسودہ گم ہو گیا ہے، کیونکہ یہ دور ان کا تھا خالص سیاسی اور جہاد حریت کا دور تھا. لیکن قرآن مجید سے جو شغف ہو گیا تھا اس ابتدائی دور میں، تو وہ کم سے کم علمی سطح پر بعد میں بھی باقی رہا ہے. عملی اعتبار سے وہ بالکل دوسرے رخ پر جا چکے تھے. لیکن پھر یہ کہ اس عملی اعتبار سے حزب اللہ کی جگہ جب مولانا مودودی نے جماعت اسلامی کے قیام کا بیڑا اٹھایا ہے تو انہوں نے اپنے رسالے کا نام ترجمان القرآن رکھا. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، میرے نزدیک ترجمان القرآن اپنی ذات اور شخصیت کے اعتبار سے علامہ اقبال ہے. چنانچہ عجیب بات ہے کہ ہمارے ہاں بھی ایک بڑے عظیم شاعر ہوئے ہیں فارسی کے، گرامی جلندری. انہوں نے وہی بات کہ جو مولانا جامی نے کہی تھی مثنوی مولوی معنوی کے بارے میں، تقریباً وہی بات کہی ہے گرامی نے علامہ اقبال کے بارے میں.
در دیدہ مانی نگراں حضرت اقبال، پیغمبری کرد و پیمبر نتواں گفت، کہ جو لوگ حقائق بین ہیں، جن کے نگاہوں کے سامنے صرف ظاہر نہیں باطن بھی ہے، جو معانی کی تہ تک پہنچ سکتے ہیں، جو حکمت کی گہرائیوں تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، ان کی نگاہ میں اقبال کا مقام یہ ہے کہ اس نے پیغمبری کی ہے، اگرچہ اسے پیغمبر کہہ نہیں سکتے۔ تو بالکل وہی بات کہ ہست قرآن در زبان پہلوی۔ اس اعتبار سے میں خود علامہ اقبال کا جو ایک دعویٰ ہے، اور وہ دعوے سے زیادہ اصل میں ایک دعا اور مناجات کی شکل میں ہے، وہ میں آپ کو پہلے سنا دینا چاہتا ہوں تمہیداً۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے مناجات میں وہ جو بات کہہ رہے ہیں، اس میں دعویٰ بھی ہے اور دعوے کے ساتھ ایک درخواست بھی ہے، اور وہ درخواست ایسی ہے کہ جو ان کے دعوے پر سب سے بڑی دلیل ہے۔ فرماتے ہیں گر دلم آئی نئے بے جوہر است، ور بحرفم غیر قرآن مزمر است، پردہ نامو سے فکرم چاک کن، این خیاباں راز خارم پاک کن، روز محشر خار و رسوا کن مرا، بے نصیب از بوسئے پاکن مرا۔ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرا دل جو ہے اس آئینے کے مانند ہے جو زنگ جس کو لگ چکا ہو، جس میں حقائق منعکسی نہ ہوتے ہوں، نہ حقائق کونیہ، نہ حقائق آفاتی، نہ حقائق روحانی، اگر میرا دل جو ہے ان حقائق کے انعکاس سے کی صلاحیت سے بے بہرا ہے، ورب حرفم غیر قرآن مزبرست، اور اگر میرے پیغام میں، میرے حروف میں، میری شاعری میں، میرے الفاظ میں قرآن کے سوا کوئی اور چیز چھپی ہوئی ہو، پردہ ناموں سے فکرم چاک ہو، تو میرے فکر کے پردے کی عزت کی دھجیاں بکھیر دی، میری فکر کی عزت کے پردے کی دھجیاں بکھیر دی۔ ای خیاب آراد خارم پاک کن، پھر تو گویا میں ایک کانٹے کی مانند ہوں جو راستے میں پڑا ہوا ہے، سڑک پر پڑا ہوا ہے، لوگوں کے لیے تکلیف کا موجب بنے گا، تو اس کانٹے کو ہٹا دینا چاہیے۔ اور سب سے بڑی بد دعا جو اپنے لیے کی ہے انہوں نے کہ اگر ایسا ہو، مشروط ہے، روز محشر خار و رسوا کن مرا، قیامت کے دن آپ مجھے خار اور رسوا کیجیے گا، ذلیل کیجیے گا، بے نصیب از بوسہ پاک مرا، اور مجھے اپنے قدم مبارک کا بوسہ لینے کی سعادت سے محروم کر دیجیے۔ یہ ہے اقبال کا دعویٰ بھی کہہ لیجئے، دعویٰ بھی اس میں ہے، لیکن اس دعوے پہ جتنا جزم اسے ہے، جس قدر انشراح کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ دعویٰ کر رہا ہے، وہ اس بددعا سے ظاہر ہے جو اپنے آپ کو دے رہا ہے کہ اگر ایسا نہ ہو تو پھر میرا انجام یہ ہونا چاہیے۔ بہرحال اس معاملے میں نے چونکہ آج کچھ آیات کی بھی تلاوت کی ہے، تو وہ بھی میں چاہتا ہوں کہ میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ سورہ شعراء چونکہ اسی ان آیات ہی کے حوالے سے اس پوری سورت کا نام سورہ شعراء ہے، اس میں 3 آیات میں عمومی باتیں کہی گئی ہیں، دی رول، اور چوتھی میں ایکسیپشن بیان کی گئی۔ اب ظاہر بات ہے کہ اگر آپ صرف قاعدے کو پیش نظر رکھیں گے اور استثناء کو نہیں رکھیں گے تو بات غلط ہو جائے گی۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ زمانہ گواہ ہے، تمام انسان گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں، ٹوٹے میں ہیں، برباد ہوں گے۔ اب استثناء الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اسی پر تو سارا دار و مدار ہمارا ہے، اسی سے تو ساری جو ہے امیدیں وابستہ ہیں، اسی کے لیے ہماری بھاگ دوڑ ہے کہ اس استثناء میں ہماری شمولیت ہو جائے۔ بالکل یہی معاملہ یہاں ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے شاعری اور شعراء کے بارے میں بالعموم جو بات کہی ہے وہ پوری کتابوں کے موضوع بن سکتے ہیں۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شعراء کی پیروی وہی لوگ کرتے ہیں کہ جو حدود سے تجاوز کرنے والے ہوتے ہیں۔ عام طور پر یہ قاعدہ کلی ایسا ہے کہ آپ کو شعراء کے جو پیروکار ملیں گے، ہم نشین ملیں گے، ساتھ بیٹھنے والے ملیں گے، بے عمل لوگ ہوں گے بالکل،
اور صرف ایک ذہنی لذت کے اور صرف ایک ذہنی عیاشی کے بالعموم کوئی شے ان کے پاس نظر نہیں آئے. الم تر انہم فی کل وادی یہیمون. دوسری بات، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ یہ شاعر لوگ ہر وادی کے اندر گھومتے پھرتے ہیں؟ اس لیے کہ شاعری کا تعلق ہے شعور سے، تخیل سے، انسان کے تصورات سے. تو تخیل اور تصور کی دنیا جو ہے وہ کوئی حدود کی پابند نہیں ہوتی، وہ تو کہیں سے کہیں پہنچ سکتا ہے تخیل. عمل کی زندگی میں آدمی کو قدم قدم چلنا پڑتا ہے. تو واقعہ یہ ہے کہ شاعر اور شاعروں کے متبعین کے ہاں آپ کو یہ نتیجہ نکلے گا کہ ان کے فکر اور ان کے عمل میں گیپ پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، اس لیے کہ ان کا شعور پرواز کر رہا ہے. وہ جو اقبال نے خود کہا ہے غالب کے بارے میں، جس کو میں کہتا ہوں کہ اصل میں غالب سے زیادہ خود علامہ اقبال پر وہ بات راست آتی ہے کہ فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے پرے مرغ تخیل کی رسائی تا کو جا. تخیل جو ہے وہ تو کہیں سے کہیں پہنچ سکتا ہے. تو تخیل میں جو انسان بہت بلند پرواز ہوگا، اب بڑا مشکل ہے کہ اسی درجے میں اس کی زمین کے اوپر بھی اس کی چال ڈھال بھی وہی ہو. تو ایک گیپ کا پیدا ہو جانا لازمی ہے ایک قاعدہ کلیہ کے اعتبار سے. اس لیے کہ وہ پھر ہر وادی میں جدھر بھی جا رہے ہیں ان کے فکر کی جولانی جو ہے اٹ نوز نو باؤنڈس، کوئی اس کے لیے حدود ہے ہی نہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ. اور یہ کہ وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں. یہی قول و عمل کے اندر جو گیپ ہے، جو فرق ہے، جو خلیج حائل ہو جاتی ہے، یہی در حقیقت شاعری کے مزاج کے اندر گویا کہ فی نفس ہی داخل. اب اس سے استثناء ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. بڑی شدید محنت اور مشقت کرنی پڑے گی اگر کوئی شاعری کے میدان میں قدم بھی رکھے اور پھر یہ کہ وہ ان تین چیزوں سے بچنا بھی چاہتا ہو، ایمان اور اس کے ساتھ عمل صالح. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. اور اللہ کی کثرت کے ساتھ ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ. وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا. کیونکہ قدیم زمانے میں شاعری خاص طور پر استعمال ہوتی تھی حجویہ، حجو کہنے کے لیے، رجزیہ شاعری جنگوں کے اندر استعمال کرنے کے لیے. تو یہ جو تمام ہے دشمنوں کی حجو کرنا اور اپنے لیے رجز اور اپنی مدح، تو اس میں بھی کہا گیا کہ اس قسم کی چیز بھی اگر کہیں مظلوم استعمال کرے تو کوئی حرج نہیں ہے. وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا. اگر ظلم کیا گیا ہو، جیسے کہ ایک اور جگہ بھی آیت فرمایا ہے، 6 پارے کی پہلی آیت ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم. بلند آواز سے کوئی بری بات کہنا اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے سوائے اس کے جس پر ظلم ہوا. مظلوم کے دل سے جو ہے کوئی اگر وہ آہ اٹھی ہے، اس نے کوئی جلے بھنے الفاظ کی شکل اختیار کر لی ہے، کوئی نازیبا الفاظ اس کی زبان سے نکل گئے ہیں، تو اللہ کنڈون کرے گا، معاف کر دے گا. یہ مظلوم ہے، اس کا دل دکھا ہوا ہے. لا يحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم. تو یہاں بھی فرمایا گیا کہ وانتصروا من بعد ما ظلموا. اس کے بعد کہ پھر ان پر ظلم کیا گیا ہو تو اس کے بدلے میں اگر وہ بھی شاعری میں، اور یہ آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ ٹکڑا پورا کا پورا منطبق ہوتا ہے 100% حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ گویا کہ دربار نبوی کے شاعر تھے، اور جو بھی مشرک شعراء حضور کی حجو میں اشعار کہتے تھے، حضور کی مذمت میں کہتے تھے، تو اس کا جواب پھر حضرت حسان ابن ثابت دیا کرتے تھے. اور ظاہر بات ہے صحابی تھے، ان کا جہاں تک ایمان کا تعلق ہے بھی کسی شک و شبے سے بالا تر ہے، بلکہ یہ کہ امت میں سے کسی کا بھی بعد میں ایمان جو ہے کسی ادنا سے ادنا صحابی کے ایمان کا بھی ہم پلہ نہیں ہو سکتا. یہ ہمارا اجماعی عقیدہ ہے. عمل کا ایک پہلو ان کے ہاں کمزور تھا، یعنی یہ قاعدہ کلیہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، لیکن اسے عمل کا پہلو نہیں کہیں گے، مزاج کا پہلو کہیں گے. اور وہ یہ تھا کہ ان میں مرد میدان ہونے کا وصف نہیں تھا. یہ قاعدہ کلیہ ان میں بھی پورا جو ہے وہ منطبق ہوتا. جنگ کے میدان کے آدمی نہیں تھے. یہ بات جو ہے موجود ہے. غزوہ احزاب کا خاص طور پر واقعہ بھی آتا ہے
کہ جہاں خواتین کو رکھ دیا گیا تھا ایک قلعے کے اندر، کو بڑی سی حویلی کے اندر، اور وہاں کچھ پہرے پر یہ ان کو کھڑا کیا گیا، اس لیے کہ میدان جنگ میں مورچے پر جانے کے لیے تو یہ ویسے بھی عام طور پر ان کی وہ کیفیت نہیں تھی۔ اب وہاں ایسا ہوا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی پھوپھی، انہوں نے دیکھا کہ مشکوک حالت میں ایک یہودی آ رہا ہے، اس کے حرکات و سکنات جو ہیں وہ مشکوک ہیں۔ تو انہوں نے کہا حسان ذرا اس کی خبر لو۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کام تو میرا اگر ہوتا تو میں وہاں نہ پہنچا ہوتا۔ تو حضرت صفیہ اتری ہیں اور انہوں نے ایک لاٹھی کی ضرب سے اس کو ہلاک کیا ہے، حالانکہ وہ مسلح تھا۔ پھر انہوں نے کہا حسان جاؤ اب اس کا ہتھیار تو اتار لو۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو ان ہتھیاروں کی ضرورت نہیں۔ تو سیدھی سیدھی بات، اس میں کوئی تکلف نہیں، کوئی غلط کوئی بیانی نہیں، کوئی تو یہ کہ اس اعتبار سے مرد میدان ہونے کا وصف ان میں بھی نہیں تھا۔ تو قرآن مجید نے جو کچھ بیان کیا ہے اس میں گویا کہ استثناءات تو ہیں، جب استثناء اتنے شد و مت کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ بعض شعراء جو ہیں جاہلی شاعر بہت بڑے مرد میدان تھے، امرؤ القیس جو ہے وہ بہت بڑا شاعر بھی تھا، بہت بڑا جنگجو سردار بھی تھا، لیکن یہ ہے کہ عام جو قاعدہ کلیہ ہے، چونکہ اس میں سب سے بڑی مستثنیٰ شخصیت صحابہ کرام میں ہمیں حضرت حسان کی ہی ملتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ شاعری کی شاید یہ مذمت آ گئی تھی اس وجہ سے، یا یہ کہ ویسے ہی جو حضرت لبید تھے رضی اللہ تعالی عنہ جو سبع معلقہ کے شعراء میں سے تھے، یعنی عربوں کا رواج یہ تھا کہ وہ ہر سال جو مشاعرہ ان کا ہوتا تھا اس میں گویا کہ قصیدہ جس کا سب سے اعلیٰ سمجھا جاتا تھا، تو وہ گویا کہ ملک الشعراء بادشاہ شمار ہوتا تھا آپ شاعروں کا، اور تمام شاعر پھر اسے سجدہ کرتے تھے، اور اس کا قصیدہ جو ہے پھر ایک سال کے لیے خانہ کعبہ کی دیوار کے اوپر آویزہ کر دیا جاتا تھا اس علامت کے طور پر کہ یہ ہمارا اقلیم شعر کا شہنشاہ جو ہے اس سال کے لیے وہ یہ ہے۔ تو آخری شاعر جو ہیں اس کے وہ حضرت لبید ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن وہ ایمان لے آئے۔ جب ایمان لے آئے تو شعر کہنا چھوڑ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ان سے یہ سوال بھی کیا، لبید اب آپ شعر نہیں کہتے؟ تو فرمایا بعد القرآن، کیا قرآن کے نزول کے بعد بھی کسی شخص کے لیے کوئی گنجائش ہے کہ وہ اپنی کچھ یعنی کلام قادر الکلامی کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کرے اور کوئی بات کہے؟ اس کے بعد تو مطلب یہ کہ سورج کو آئینہ دکھانے والی بات ہے، تو انہوں نے شعر کہنا بند کر دیا۔ تو بہرحال ہمارے ہاں تو شعراء میں سے جن کا تذکرہ آتا ہے، ویسے حضرت خنسا تھی رضی اللہ تعالی عنہ، خنسا العرب بہت بڑی شاعرہ تھی، مرد شعراء بھی ان سے جو ہے اصلاح لیا کرتے تھے۔ انہوں نے غالباً 7 بیٹے ہیں یکے بعد دیگرے جو جہاد فی سبیل اللہ میں اپنے نظر کیے ہیں اللہ کے، اور جام شہادت نوش کیا۔ تو یہ استثناءات ہیں۔ الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون۔ اب اس میں اشارہ ہو رہا ہے کہ یہ جو کشاکش ہو رہی ہے مکے میں، ان قریب دیکھ لیں گے یہ ظالم لوگ کہ وہ کس کروٹ یہ اونٹ بیٹھے گا، یعنی اسلام کا غلبہ ہوگا، چاہے کتنی مخالفت کر لیں، کتنی حجب کر لیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے ساتھ ہی یہ کہ سورہ یاسین کی یہ آیت بھی چونکہ بہت اکثر جو ہے وہ حضرات کو شاید یاد ہی ہو کہ وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، حضور کے شایان نشان کہا گیا، شعر کے گوئی نہیں ہے، ہم نے انہیں شعر نہیں سکھایا اور نہ ہی وہ ان کے شایان شان ہے۔ اس اعتبار سے بھی شعر گوئی گویا کہ کوئی بہت اعلیٰ اشیاء میں سے، اعلیٰ دلچسپیوں میں سے ادرو قرآن شمار نہیں ہوتی۔ اگرچہ اس میں بھی ایک پہلو یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضور کو تو دنیاوی تعلیم بھی اللہ نے نہیں دی، تو کیا دنیاوی تعلیم بھی اس وجہ سے، لیکن یہاں پر لفظ آیا خاص طور پر، وہاں یہ نہیں ہے، وہاں تو یہ ہے علامہ بالقلم۔ لیکن حضور کا معاملہ ہے کہ ایک معجزے کی شکل میں چونکہ آپ کے پوری شخصیت کو رکھنا تھا کہ تمہارے دنیاوی اعتبارات سے کوئی انہوں نے کبھی تعلیم حاصل نہیں کی ہے، لیکن ان کے علم کا، حکمت کا، ان کے فہم کا، ان کی فصاحت کا، ان کی بلاغت کا اس کا تو اندازہ کر لو، تو یہ خود اپنی جگہ معجزہ ہے۔ تو اسی طریقے سے معاملہ یہاں اس کے برعکس ہے، وما ينبغي له، شعر گوئی جو ہے آپ کے مناسب نہیں ہے۔ آپ کو اچھے شعر پسند ہوتے تھے، آپ پڑھتے بھی تھے، کوٹ بھی کرتے تھے، آپ کا یہ بھی ہے ان من الشعر لحکمۃ وان من البیان لسحرا، یہ بھی آپ کا قول مبارک ہے۔ بہت سے اشعار میں بڑی حکمت ہوتی ہے اور بہت سی تقریریں جادو کا اثر رکھتی ہیں، یہ بھی آپ کا فرمان ہے۔
لیکن یہ ہے کہ خود آپ کو اللہ نے طبیعت کی مناسبت بھی عطا نہیں فرمائی تھی. چنانچہ آپ اگر شعر پڑھتے بھی تھے تو آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ شعر یاد انہیں بہت ہیں، کوٹ کرتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں سکتہ کر جاتے ہیں، نہ وزن ٹھیک رہتا ہے، غلط پڑھتے ہیں. خود حضور کا معاملہ بھی یہ تھا. ایک موقع پر بلکہ بڑا دلچسپ واقعہ ہوا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے. حضور نے کوئی شعر پڑھا اور وہ غلط پڑھا، مطلب یہ کہ اس کا وزن غلط ہو گیا یا کچھ اور سکتہ ہو گیا. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور انہوں نے عرض کیا انی اشہد انک لرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں. یعنی جو قرآن نے کہا ہے کہ وما ینبغی لہ، یہ شعر جو ہے یہ آپ کے شایان شانی نہیں ہے. تو شعر کو صحیح پڑھنے کی بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ جو ہے مناسبت تبع عطا نہیں فرمائی. تو انی اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں. بہرحال اس اعتبار سے جہاں تک علامہ اقبال کا معاملہ ہے نوٹ کر لیجئے. کل کا میرا اگر اشتہار آپ کی نگاہ سے گزرا ہے تو 3 چیزیں اس میں قابل غور ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ میں نے انہیں اسلامی فکر کا مجدد قرار دیا ہے. مجدد فکر اسلامی، بہت بڑا لفظ ہے جو میں نے استعمال کیا ہے. اور میں اگرچہ جو بھی 14ویں صدی ہجری کے مجددین کا جب شمار کیا کرتا ہوں تو میں ذرا مختلف ناموں سے کچھ نام لیا کرتا ہوں. مجدد اعظم شیخ الہند ہیں، لیکن یہ کہ اس میں جو کام کیا علامہ اقبال نے، مولانا مودودی نے، اسی طریقے سے مولانا الیاس صاحب نے مختلف پہلوؤں سے دین کے مختلف شعبوں کی تجدید کی ہے. تو جہاں تک فکر اسلامی کا تعلق ہے اور خاص طور پر اسلام کا انقلابی فکر، اس کا مجدد قطعی طور پر، یقینی طور پر، حتمی طور پر علامہ اقبال. چنانچہ ان کی کتاب ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، ریکنسٹرکشن، تجدید، تعمیر نو، تشکیل جدید، اسلام کے فکر کی، اسلام کے مذہبی فکر کی تشکیل نو. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کتاب سے کہیں زیادہ در حقیقت ان کا جو فکر انقلابی ہے وہ ان کے اشعار میں ہے. فارسی میں زیادہ ہے، اردو میں بھی بہت ہے، لیکن یہ کہ ان کا انقلابی فکر جو ہے، اور یہ نوٹ کر لیجئے کہ ایران میں تسلیم کیا گیا ہے. ایران کا انقلاب اگرچہ وہ اس معنی کا انقلاب نہیں ہے کہ کسی انقلابی جماعت نے انقلابی جدوجہد کے مراحل طے کر کے انقلاب برپا کیا، لیکن یہ کہ اگر کوئی فکری کام تھوڑا بہت بھی اس کی بنیاد میں تھا تو وہ ڈاکٹر علی شریعتی تھے. اور ڈاکٹر علی شریعتی نے صاف طور پر یہ کہا ہے کہ ہمارا یہ سارا فکر اقبال سے ماخوذ ہے. ما و اقبال، ہم اور اقبال، یہ ان کی کتاب. مجھے تو معلوم نہیں تھا جب میں نے اپنی تقریر کی سن 73 میں اور پھر اس کو شائع کیا، علامہ اقبال اور ہم، یعنی بین ہی وہی فارسی ترکیب میں ما و اقبال کے نام سے ان کی کتاب ہے تقریب. اور جو فکر کوئی بھی تھوڑا بہت ایلیمنٹ جو انقلاب ایران کے بنیاد میں اگر کوئی فکری مواد ہے تو وہ علامہ اقبال کا ہے. اور میں اپنی ایک پوری کتاب جو ہے اس موضوع کے اوپر لکھ چکا ہوں. بر عظیم پاک و ہند میں اسلام کے انقلابی فکر کی تجدید و تعمیل، اور تفصیل سے میں نے واضح کر دیا ہے کہ وہ جو انقلابی فکر تھا جو دور خلافت راشدہ کے بعد رفتہ 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 بیک گراؤنڈ میں فیڈ اوے کر گیا، ملوکیت کا دور آ گیا، اسلام ایک مذہب بنتا چلا گیا، جزوی حقیقت بنتا چلا گیا. اس کو فکری سطح پر دوبارہ زندہ کرنے والا شخص اقبال ہے. اگرچہ اس کی تعمیل، اقبال مرد میدان نہیں تھے، اقبال مین آف ایکشن نہیں تھے، بلکہ عمل کا پلڑا ان کا بہت کم، بہت ہلکا تھا. یہ میں ابھی واضح کر دوں گا، اس لیے کہ بہت سے اقبالیے میرے دشمن ہیں، جان کے دشمن ہیں، اور ادھر ادھر اس کو شائع کرتے رہتے ہیں گویا کہ میں نے کوئی گناہ کبیرہ کر دیا ہے. لیکن یہ کہ جو حقیقت ہے اس کو مانیے. ایک طرف میں ان کو مجدد فکر اسلامی، بالخصوص اسلامی انقلابی فکر کا مجدد، قطعی طور پر، یقینی طور پر، حتمی طور پر اقبال. ابوالکلام آزاد نے ان سے خوشہ چینی کر کے تعمیل کی کوشش کی ہے، مولانا مودودی نے ان سے خوشہ چینی کر کے اس کی وضاحت کی ہے، شرح کی ہے، اسے عام فہم بنایا ہے، بڑے پیمانے پر پھیلایا ہے. لیکن اصل میں فکر جو ہے وہ علامہ اقبال کا ہے. مجدد، فکر اسلامی کے مجدد اور اسلام کی نشرت ثانیہ کا نقیب اعظم، یعنی یہ خبر دینے والا پہلی مرتبہ کہ اسلام کا دوبارہ احیاء ہوگا اور اسلام کا غلبہ ہوگا
اور یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگ و بر پیدا، جس جزم کے ساتھ، جس یقین کے ساتھ، جس رسوخ کے ساتھ اقبال نے کہا، اس سے پہلے کئی سراغ ملتا ہی نہیں۔ مایوسی کے گھٹا ٹوپ اندھیرے تھے۔ مولانا حالی نے مسدس لکھی تھی، اسلام کا گر کر نہ ابھرنا دیکھے، پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، مانے نہ کبھی مد ہے ہر جزر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اتر نہ دیکھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ قانون فطرت ہی بدل گیا ہے، ہر جزر کے بعد مد آیا کرتا ہے، ہمارا تو جزر ہی جزر ہے، نیچے ہی نیچے جا رہا ہے، مد کا کوئی سوال ہی نہیں آ رہا۔ اور حالی میں اور اقبال میں کتنا فصل ہے۔ اس حوالے سے اقبال نے آ کر کہا نہیں، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے، نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے، فرشتوں نے میرے کان میں سرگوشی کی ہے، وہ شیر پھر ہوشیار ہو، اور کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگوبر پیدا۔ یہ ساری باتیں جو ہے جس طریقے سے آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئی نہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، یہ سب کچھ ہو کر رہے گا۔ محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، اور اے آب روان کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کے خواب۔ تو اسلام کی نشت ثانیہ، غلبہ دین حق جو ہے، اس کا نقیب اعظم، اس کا ڈھنڈورا پیٹنے والا، اس کے لیے نوجوان نسل کے دلوں میں امید کے چراغ روشن کرنے والا، جس میں سب سے پہلے میں اپنا نام جو ہے تجویز کرتا ہوں کہ میں خود، میرے دل کے اندر جو بھی امید کا چراغ روشن ہوا ہے وہ 5ویں جماعت کے طالب علم کی حیثیت سے ہوا ہے، علامہ اقبال کی اسی شاعری کے ذریعے سے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، یہ چپکا ہوا ہے ذہن میں میرے شعر۔ تو یہ سارا کام جو ہے اس کو اگر آپ کریں گے تو واقعہ یہ ہے کہ اسلام کی نشت ثانیہ کا نقیب اعظم علامہ اقبال۔ لیکن اس کے باوجود میں رحمت اللہ علیہ نہیں لکھتا، میں کہیں ان کو حضرت نہیں لکھتا، حضرت علامہ ایک عام اصلاح کے طور پر کبھی آ بھی جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمیں ہر شے کو جہاں وہ ہے ماننا چاہیے۔ وہ متدین انسان بھی نہیں تھے، سیدھی سیدھی بات ہے۔ عشق رسول دل میں جتنا تھا، محبت جتنی تھی، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اتباع رسول، نماز 5 وقت، نماز 5 گانا، مسجد میں ادائیگی، شعائر دینی، ظاہر بات ہے کہ اس میں نہ صرف یہ کہ وہ مرد میدان نہیں تھے کہ انہوں نے انقلابی فکر دیا، انقلابی تحریک کوئی نہیں اٹھائی، انہوں نے مسلمانوں کی بہبود کے لیے قومی سطح پر کام کیا، مسلم لیگ کے ایک ادنا کارکن کی حیثیت ہے، جسے میں بہت بڑا ایثار، بڑی قربانی سمجھتا ہوں۔ ایک انٹلیکچوئل جائنٹ ایک شخص ہے اقبال، انٹلیکچوئل ہونے کے اعتبار سے قائد اعظم کی کوئی حیثیت علامہ اقبال کے مقابلے میں نہیں۔ وہ ایک بہت بڑے سیاسی رہنما تھے، مدبر تھے، سیاستدان تھے، ڈپلومیٹ تھے، پارلیمنٹرین تھے، سب کچھ تھے۔ مفکر جس کو کہا جاتا ہے کوئی حیثیت ہی نہیں، مصنف نہیں ہے، مفکر نہیں ہے، اس کا کوئی فلسفی نہیں ہے۔ یہ جائنٹ جو ہے یوں سمجھیے کہ وہ دیو، وہ علامہ اقبال ہے، لیکن وہ ایک پروونشل چیف کی حیثیت سے، ایک عام کارکن کی حیثیت سے کام کر رہا ہے، حالانکہ وہ بلاتا ہے قائد اعظم کو کہ آئیے خدا کے لیے اس قوم کی جو اس وقت جس قیادت کی اس قوم کو ضرورت ہے، اس کا آپ ہی صرف اس کے تقاضے پورا کر سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ ہے، لیکن جہاں تک عمل کا معاملہ ہے ہمیں ماننا پڑے گا، ہمیں اپنے معیارات کو ختم نہیں کرنا ہے۔ معیار میں ہمارے لیے عمل محمد الرسول اللہ والذین معہ ہے، اور یہ خود اقبال کا کہنا ہے، بمصطفیٰ برسا خیش را کی دی ہم اوست اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیس۔ اس اعتبار سے میں یہ کہتا ہوں کہ ان کا وہ متدین انسان بھی نہیں تھے، وہ عمل کے میدان کے سپاہی نہیں تھے، اور ان کا عمل کا پلڑا ہلکا تھا، لیکن جہاں میں نے یہ الفاظ لکھے ہیں وہاں ایک بڑی احتیاط برتی ہے۔ ان کے فکر کے مقابلے میں عمل کا پلڑا، میں اپنے عمل سے نہیں ان کا تقابل کر رہا کہ ایک شخص فکر کی اس بلندی پر ہے، ماؤنٹ ایورسٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اس کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، جو اس کا کمپیریزن ہے، جو ریشو پروپورشن ہے کہ فکر جو ہے وہ اتنی بلندی پر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن عمل کا جو ہے اس کے تناسب سے ان کا پلڑا بھاری ہے۔ اسی لیے میں جو لفظ اپنے والد کے لیے استعمال کرتا ہوں مرحوم، وہی لفظ ان کے لیے استعمال کرتا ہوں۔ بہرحال آج جو ہے ہم ان کی جو یہ نظم پڑھ رہے ہیں، اب اس نظم کا ذرا تھوڑا سا تاریخی پس منظر بھی سمجھ لیجیے۔ علامہ اقبال کی شاعری کے جو مختلف ادوار ہیں وہ میں نے گنوا دیے ہیں اپنی کتاب میں، وہ جو میں نے جس کا حوالہ ابھی دیا ہے، بر عظیم پاک و ہند میں اسلام کے انقلاب فکر کی تجدید و تعمیل۔
لیکن اس وقت صرف یہ کہنا ہے کہ علامہ اقبال کی شاعری میں جو غزل کا دور تھا وہ سن 1894 سے 1934 تک ہے، اس کے بعد وہ ختم ہو گیا۔ 1935 سے اپنے وفات تک یا 1938 تک انہوں نے کوئی غزل نہیں گئی۔ وہی ان کا کلام ہے کہ جو ارمغان حجاز میں چھپا ہے، اور وہ ارمغان حجاز چھپی ہے ان کے انتقال کے بعد، اس لیے کہ آخری دور کی یہ نظمیں تھیں، اور یہ نظم سن 36 کی ہے۔ اس دور میں جو نظمیں آپ نے لکھی ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا، غزل والا معاملہ تو بالکل چھوڑ چکے تھے، ختم۔ اس سے پہلے غزلیں انہوں نے کہی ہیں، بہت اونچی کہی ہے، بہت دینی بھی کہی ہے، روحانی بھی کہی ہے۔ اس سے بالکل ابتدائی دور میں وہ عام طور پر گل و بلبل کی شاعری بھی ہوئی ہے، وہ سب کچھ ہوا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ میں صرف ان 3 سالوں کے بارے میں یا 4 سالوں کے بارے میں 34 سے 38 تک غزل کا کوئی سراغ ہی نہیں۔ نظم میں بھی خاص ان کا مزاج بن گیا تھا تمثیل کا، مکالمہ، تمثیل، ڈرامائی انداز، اس لیے کہ کسی پیغام کو پہنچانے کا یہ سب سے زیادہ مؤثر ذریعہ ہوتا ہے۔ انگریزی ادب میں ملٹن کا بہت اونچا مقام ہے، اور اس نے اسی صنف کو استعمال کیا ہے۔ افلاطون نے سب سے پہلے ریپبلک نامی جو کتاب لکھی تھی، اس میں اس نے اسی اسلوب کو اختیار کیا تھا۔ اور ہمارے ہاں تصوف کی ایک بہت اونچی کتاب ہے منطق الطیر، فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ کی، وہ بھی اسی طریقے سے مکالمے کی شکل میں ہے۔ تو یہ مکالمہ ہے، ایک مجلس شورا ہے، ابلیس اس کا صدر ہے، اور وہی اس کا گویا کہ بادشاہ ہے اس اقلیم کا، اور اس کے کچھ مشیر ہیں، اور ان کے درمیان ایک گفتگو کی شکل میں علامہ اقبال نے اپنے عمرانی سوچ، اسلامی فکر اور ملت اسلامیہ کے نام اپنے پیغام کا نچوڑ اور خلاصہ دے دیا۔ ویسے بھی قاعدہ ہے یہ کہ شاعر یا مفکر جو ہوتا ہے، اس کے جو آخری سوچ کا نتیجہ تو اس کے آخری دور کی چیزوں میں آئے گا نا۔ ابتدا میں تو سوچ جو ہے بدل رہی ہے، جیسے کہ خود علامہ اقبال سے جب ایک مرتبہ کہا گیا کہ کسی زمانے میں تو آپ غلام احمد قادیانی کی بہت تعریف کرتے تھے، اب آپ قادیانیت کو کفر کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا اونلی اسٹونس ڈو ناٹ چینج۔ انسانی ذہن، انسانی رائے بدلتی ہے، معلومات کا اضافہ ہوتا ہے، کچھ اور چیزیں علم میں آتی ہیں، پہلے وہ چیزیں علم میں نہیں تھیں۔ پتھر ہیں جو کہ تو رہتے ہیں، انسانی ذہن پتھر کی طرح تو نہیں ہے۔ اونلی اسٹونس ڈو ناٹ چینج، پتھر نہیں بدلا کرتے، لیکن انسانی رائے، انسانی ذہن بدلتا ہے۔ اس وقت میری وہ رائے تھی، اب میری رائے یہ، اس کا ذکر آ بھی جائے گا اس نظم کے اندر۔ تو بہرحال اقبال کی تھاٹ کا کلائمیکس، یا جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ پچھلے زمانے میں ہمارے بزرگوں کا ایک طریقہ تھا، وصیت لکھواتے تھے، وصایا جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے وصایا بہت مشہور ہیں، شاہ ولی اللہ دہلوی کے وصایا، ہر بزرگ آدمی جو ہے وہ گویا کہ اپنے آخری وقت میں آ کر اپنی اگلی نسل کے لیے چھوڑتا تھا کہ بھائی میری پوری عمر کی سوچ، میرے غور و فکر کا حاصل، آخری جس جگہ میں کھڑا ہوں وہ یہ ہے۔ کیونکہ باقی دولت مند جو ہے وہ دولت کا حساب بتائے گا اولاد کو، کیا لینا ہے، کیا دینا ہے، کہاں کیا ہے، کیا ایسٹس ہیں، اور جس کا سارا سرمایہ ہی ہو، فکر ہے، سوچ ہے، تو اس کو تو ظاہر بات ہے کہ اسی کو پھر اسی طرح جو قرآن مجید میں حضرت لقمان کی نصائح آئی ہیں، ان کے بارے میں بھی یہی ہے کہ وہ ان کے انتقال کے وقت کی نصیحتیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی ہیں، وہ گویا کہ ان کے عمر بھر کے فکر کا، سوچ بچار کا، فلسفیانہ غور و فکر کا حاصل ہے۔ تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ علامہ اقبال کا کی یہ وصایا ہے، یہ ان کی وصیت ہے امت مسلمہ کے نام۔ یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ دنیائے دوں، یہ یوں سمجھیے کہ ابلیس صاحب جو ہے اپنی اس مجلس شورا کا جو اجلاس ہو رہا ہے، اس کا انوگرل ایڈریس یہ ہے، یہ چند اشعار جو ہیں اس کے پہلے بند میں، یہ اس کا افتتاحی جو ہے خطاب ہے اپنی مجلس شورا سے۔ یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ دنیائے دوں، اس لفظ میں ایک پورا جو فلسفہ اور ایک نقطۂ نظر رہا ہے دنیا میں فلسفے کے میدان میں، اس کی ترجمانی ہو گئی ہے، اور وہ یہ ہے میٹیریلزم۔ دو ہی فلسفے دنیا میں رہے، میٹیریلزم، آئیڈیلزم۔ میٹیریلزم یہ ہے کہ اس کائنات کی اصل حقیقت جو ہے وہ مادی ہے، مادہ قدیم ہے ہمیشہ سے،
مادہ جو ہے سالمات پر مشتمل ہے، اور ان سالمات میں باہم تجاذب ہے یا تنافر ہے، ان میں الیکٹرک چارجز ہیں، نیگیٹو ہیں یا پازیٹو ہیں، اس کے حوالے سے وہ ملتے ہیں یا کٹتے ہیں، پھر کمپاؤنڈز بنتے ہیں، اس کے فزیکل چینجز اور کیمیکل چینجز کے قوانین ہیں، اس سے کائنات چل رہی ہے۔ یہ سارا عناصر کا پرانا کھیل قدیم ہے، یہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، یہ عناصر کا پرانا کھیل۔ چنانچہ پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب، کیونکہ وہ فلسفے کے بڑے طالب علم رہے ہیں، انہوں نے بڑی تفصیل اس مقام پر بیان کی ہے۔ ہندوستان کے 6 بڑے فلسفے تھے، جن میں سے 2 جو ہیں 2 درشن خالص میٹیریلسٹک ہیں، سانکھ درشن اور 4 واگ۔ جین مت، بدھ مت خالص میٹیریلسٹک ہے۔ پھر یہ کہ اس کے بعد دہریت اور مادیت اور لاجیکل پازیٹیوزم اور میٹیریلزم اور امپیریسزم اور بے شمار ناموں سے وہ ایک ہی شراب ہے جو مختلف اس کے برانڈ نیمز ہیں۔ یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ دنیائے دوں، یہ دنیا بڑی پست ہے۔ یہ دنیا کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید بھی کہتا ہے کہ ابلیس جن ہے، اور جنوں کی پیدائش جو ہوئی ہے وہ آگ سے ہوئی ہے، وہ ایک اعلیٰ تر لطیف تر شے ہے۔ اور یہ جو مخلوقات اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہیں زمین پر، یہ سب خاکی الاصل ہیں، انسان بھی خاکی الاصل ہے۔ تو دنیا دوں بڑی نفرت کے ساتھ کہہ رہا ہے، یہ حقیر سی دنیا، گھٹیا دنیا، ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خون۔ یہ کس اعتبار سے؟ ساکنان عرش اعظم یعنی ملائکہ مقربین۔ جب اللہ نے یہ زمین بنائی تھی وہ منتظر تھے، متوقع تھے، امیدوار تھے کہ خلافت ہمیں ملے گی، تو ان کی تو ساری آرزوؤں کے اوپر جو ہے وہ پانی پھر گیا، ان کی تمنائیں جو ہیں وہ سب خون میں نہا گئیں۔ اور قرآن مجید میں بھی تذکرہ موجود ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ تو بہرحال شاعری کے انداز میں ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خون، اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساز جس نے اس کا نام رکھا تھا جہان کاف و نور۔ ابلیس کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ اب دگرگوں ہونے والا ہے، یہ معاملہ زیادہ دیر چلنے والا نہیں ہے۔ کیوں محسوس ہوا اور اسے تشویش کیوں ہوئی، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ محسوس تو اس اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، تاریخی اعتبار سے، کہ جنگ عظیم اول ہو چکی تھی اور کروڑوں انسان قتل ہوئے تھے۔ تاریخ انسانی میں وہ جنگ عظیم اول بہت بڑا حادثہ تھا، اور جنگ عظیم دوم کے بادل جو ہے وہ لہرا رہے تھے، اور وہ جو ہے پوری فضا کے اوپر تنی کھڑی ہوئی تھی، تو بہت بڑی ڈسٹرکشن اور بہت بڑی تباہی جو ہے وہ آیا چاہتی ہے۔ یہ بھی ابلیس کو محسوس ہو گیا ہوگا کہ اب قیامت جو ہے قریب ہے، اور ظاہر بات ہے قیامت کے ساتھ ہی اس کی اپنی مہلت بھی ختم ہو جائے گی، یہ تو اس کی اپنی جان کا مسئلہ بھی ہے نا۔ الی یوم یبعثون، اس کو جو مہلت ملی ہوئی ہے شرارتیں کرنے کی، اور جو بھی اس کے پاس جو آزادی عمل ہے اللہ نے اسے چھوٹ دے رکھی ہے، انک من المنذرین، جاؤ تمہیں پوری چھوٹ ہے، جو چاہو کر لو، میرے انسانوں کو جس طرح چاہو گمراہ کرو، جس طرح چاہو انہیں ورگلاؤ، جس طرح چاہو انہیں امیدوں میں اور ان کے سبز باغ دکھاؤ، اس کے اندر ان کو جس طرح چاہو جو ہے وہ تم ورگلانے کی کوشش کرو۔ تو اب معلوم ہوتا ہے کہ یہ اب محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ڈرامہ اب خاتمے کے قریب ہے، اور ڈرامہ خاتمے کے قریب ہے تو اپنی چودراہٹ خاتمے کے قریب ہے۔ تو مختلف اعتبارات سے اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساز جس نے اس کا نام رکھا تھا جہان کاف و نور، کن، کیونکہ یہ سارا کائنات کی جو تخلیق ہوئی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے امر کن سے ہوئی ہے۔ اب اس کے بعد وہ اپنی لافزنی کر رہا ہے کہ میں نے اس دنیا میں شر کو پھیلانے کے لیے کیا کیا طریقے اختیار کیے ہیں، میں نے بڑی محنت کی ہے، میری اتنی طویل عرصے کی محنت جو ہے وہ ایٹ سٹیک ہے، وہ جس کو کہا جاتا ہے گارڈ اپ یور لائنس، اب اپنی ذرا کمر کس لو، اپنے جو ہے پوری طریقے سے تیار ہو جاؤ، اس لیے کہ اب ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج آ رہا ہے۔ میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب، یہ وہ کولونیلزم کا جو سیلاب آیا تھا کہ میں نے ان کو ملوکیت کا، کولونیلزم کا خواب دکھایا کہ پوری دنیا کے اندر یہ پھیل گئے، اور من کل حدب ینسلون، کسی کیفیت کے اندر جو ہے وہ چلے آئے، اور انہوں نے پوری دنیا کے اندر جو ہے اپنے استعمار کی بساط بچھا دی۔ میں نے توڑا مسجد و دیر و کلیسا کا فسون،
اس کولونیلزم کے ساتھ جو چیز آئی ہے وہ سیکولرزم ہے کہ مذہب کا کوئی عمل دخل جو ہے وہ عبادت گاہوں سے باہر نہ ہو. وہ جو میں کئی تقریروں میں بیان کر چکا ہوں کہ خدا کو گویا کہ پابند کر دیا گیا، محصور کر دیا گیا، قید کر دیا گیا، اسیر کر دیا گیا عبادت گاہ. وہ خدا کا جو بھی تصور ہو، اللہ ہے تو رہے مسجد میں، اور کوئی رام ہے یا پرماتما ہے، کوئی اور ہے تو رہے مندر میں، کوئی دیوتا ہے تو وہاں رہے، اور کوئی اور ہے تو کہیں رہے. لیکن یہ کہ اس سے باہر نہ مارکیٹ اور منڈی سے کوئی سروکار، نہ پارلیمنٹ اور عدالت سے کوئی سروکار، نہ انتظامیہ سے کوئی سروکار. تو میں نے توڑا مسجدوں، دیر و کلیسا کا خصوم، اس کا جو ہولڈ تھا. میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا. نادار، کاشتکار، تقدیر، تنبے تقدیر، جاگیردار جو چاہے کر جائے، بچیوں کی عصمت بری کر جائے، بیویوں کو اٹھوا لے، جو چاہے کروا لے، جانور کھلوا لے، کیا کرے؟ تقدیر ہے، ہماری تقدیر یہ. گویا کہ نرم چارہ بنا دیا نوع انسانی کو ظالموں کے لیے اس تقدیر کے غلط تصور سے. میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا، اور میں نے منعم کو یا منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنون. یہ منعم انعام سے بنے گا، اس میں فاعل نعمت دینے والا. یعنی فرض کیجئے کوئی شخص پہلے خیرات کر رہا تھا، صدقہ کر رہا تھا، لوگوں میں بانٹ رہا تھا دولت، تو میں نے اس کو یہ سبق پڑھایا، یہ پٹی پڑھائی، دولت رکھو اپنے پاس، سنبھال کر رکھو، پاگل ہو گئے ہو، دماغ خراب ہو گیا ہے، جمع کرو اس کو. اور منعم بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں جس کو اللہ نے نعمت دی ہو، وہ اس میں مفعول ہو جائے گا کہ میں نے، اللہ نے جس چیز کو بھی کوئی نعمتیں دی تھی، دولت دی تھی، تو میں نے اس کو سرمایہ داری کا جنون جو ہے میں نے اس کو اس کے اوپر مسلط کر دیا کہ اس کو سید کر رکھے. جمع فاوعا، جیسے کہ آیا ہے سورہ معارج میں، جمع فاوعا. اب اس نے جمع کیا اور بڑی حفاظت کے ساتھ رکھ لیا کہ یہ بات دے رہا ہے، اس کو ہوا نہ لگے. تو یہ 4 کارنامے ابلیس نے اپنے گنوائے، نوٹ کیجئے اس کو. ملوکیت، گویا کہ اقبال کے نزدیک ابلیسیت کے سب سے بڑے 4 مظاہر جو ہیں وہ یہ 4 ہیں. ملوکیت. نمبر 2 سیکولرزم، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. نمبر 3 تقدیر کا غلط تصور، جو انسان کو عمل اور جد و جہد سے جو ہے عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ، یہ تیسری ابلیسیت ہے. اور چوتھی ابلیسیت سرمایہ داری ہے. اب اس پر وہ لافزنی کر رہا ہے، کون کر سکتا ہے اس کی آتش سوزاں کو سرد. اب خطرہ محسوس کر رہا ہے کہ اب یہ بساط الٹنے والی ہے. یہاں وہ نوٹ کیجئے اقبال نے جو ایک اور جگہ پر جو 2 اشعار کہے ہیں کہ دنیا کو ہے پھر مار کے روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. تو یہ جو ایک کرائسس آنے والا ہے، حق و باطل کی جنگ جو ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، اس کا آخری ایکٹ آنے والا ہے، آخری سین آنے والا ہے، ڈراپ سین ہونے والا ہے. تو وہ خطرہ بھی محسوس کر رہا ہے، لیکن یہ کہ اپنی لافزنی سے تاکہ ساتھیوں کے دل بیٹھ نہ جائیں. آخر یہ کہ انکریج تو کرنا پڑتا ہے، ہمت بھی بنانی پڑتی ہے، گھبراؤ نہیں ہے، چیلنج ہے، بڑا ہے، لیکن فکر نہ کرو کون کر سکتا ہے اس کی آتش سوزاں کو سرد، جس کے ہنگاموں میں ہو ابلیس کا سودے دروں، جس کی شاخیں ہو ہماری آبیاری سے بلند، کون کر سکتا ہے اس نخل کہن کو سر نگوں. ان میں کوئی چیز وضاحت طلب نہیں ہے. اب پہلا مشیر جو ہے وہ ذرا زبان کھولتا ہے. اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام. بات صحیح ہے، آپ نے جو فرمایا ہے یہ 4 چیزیں جو ہے یہ بڑا محکم نظام کی حیثیت سے جو پوری نوع انسانی کو جکڑے ہوئے ہیں. پختہ تر اس سے ہوئے خوئے غلامی میں عوام. ملوکیت کے مقابلے میں اب غلامی آ رہی ہے، کیونکہ پہلا تو یہی تھا، میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب. نتیجہ یہ ہو چکا ہے کہ اب جو ہے عوام وہ خوئے غلامی میں پختہ ہو چکے ہیں، ان کے اندر وہ ارج ہی نہیں رہی، آزادی کا خیال ہی نہیں رہا. جیسے ہم پورے پکے ہو چکے ہیں امریکہ کی گھڑی کی مچھلی، کنٹینمنٹ آف رشیا پالیسی کے بعد اب کنٹینمنٹ آف چائنا پالیسی میں فٹ ہو کر بڑے مطمئن ہیں، اب تو آرام سے گزرتی ہے. یہ ساری چیزیں جو بھی کچھ ہو رہی کا ہے اس لیے کہ آزادی، خود اعتمادی، اپنی عزت، اپنا وقار، اپنی آنکھوں سے اپنا راستہ دیکھ کر اپنے قدموں پر کھڑے ہونا اور چلنا، یہ بالکل دوسری اور شے ہے.
پختتر اس سے ہوئے خوئے غلامی میں عوام. اور یہ اسی مجموعے میں ان کی ایک نظم اور بھی ہے مکالمے کی شکل میں کہ زمین اور ایک اس کے اندر جو میت دفن ہوئی ہے اس کا مکالمہ ہے. بڑی عجیب نظم ہے. اور میں نے یہ میٹرک میں جب میں تھا تو میں ہمارے ہاں کوئی بڑا ایک فنکشن ہونے والا تھا, کوئی بڑی سرکاری کوئی شخصیت آنے والی تھی, تو میں نے یہ مکالمہ تیار کرایا تھا. خود بھی میں اس میں حصہ لینے والا تھا, لیکن ہیڈ ماسٹر صاحب نے ڈر کے روک دیا کہ یہ بات کرنے کی نہیں, بڑی باغیانہ ہے کہ ایک میت جو ہے وہ قبر میں آئی ہے اور قبر جو ہے فریاد کر رہی ہے کہ کیا بات ہے, میری قبر کے اندر جو ہے میرے اندر اس وقت جو ہے بڑی تشویش سی میں محسوس کر رہی ہوں. تو اس کے بعد یہ معلوم ہو یہ غلام تھا بدماش جو میرے اندر ڈاکے. ظالم تو جہاں میں بندہ محکوم تھا, میں نہ سمجھی تھی کہ ہے کیوں خاک میری تاب سوزناک, یہ میری مٹی میں جو جلن ہو رہی ہے اس وقت تو محکوم تھا. اب یہ ظاہر بات انگریزی دور کی بات کر رہا ہوں کہ میں وہ اس وقت وہ تمثیلچہ جو ہے کرنا چاہتا تھا کسی انسپیکشن کے موقع پر. اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام, پختتر اس سے ہوئے خوئے غلامی میں عوام, ہے ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود, ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام. نماز بے قیام کا کیا مطلب ہے؟ سجود ہی سجود ہے, اس کے اندر جو ہے قیام کی جو ہے وہ لذت ہی نہیں ہے. آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں, ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام. یہ شعر تو میری تقریروں میں آپ نے بہت سنا ہوگا کہ اول تو یہ کہ اس ماحول میں کوئی امنگ, کوئی ولولہ, کوئی اونچا خیال, کوئی اچھا ارادہ پیدا ہی نہیں ہو سکتا. ماحول جو ہے اگر اس کے لیے اس کے آخر زمین کے اندر کوئی رویدگی ہوگی تو کوئی شے پیدا ہوگی. زمین بھی بانجھ, پھر اگر کہیں دو پتیاں کہیں آ بھی گئی ہیں تو فضا میں آکسیجن نہیں ہے تو وہ مرجھا جائے گی. لہذا اگر تو اول تو پیدا نہیں ہو سکتی کہ زمین بانجھ ہو چکی ہے, پیدا ہو جائے تو فضا جو ہے ہوا اس کو آکسیجن نہیں دینے کو تیار ہے ہی نہیں اس میں. تو آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں, ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام. یہ ہماری سعی پہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام. اب مذہب کے یہی دو مذہب رہے, صوفی اسپرچولیزم اور ملا. اب وہ جو بھی ایک اسکالسٹسزم جس کو کہتے ہیں, علم کلام آگے آ جائے گا اس میں. ان دونوں کے لیے دو علامتیں لی گئی ہیں. ایک ملا ہے, اور ملا جو ہے جس زمانے کی یہ بات ہو رہی ہے, ہمارا تو اس وقت جو مولوی ہے وہ کچھ اور اس کی جون بدل چکی ہے. وہ ملا اس طرح کا نہیں رہا. ملا کسی زمانے میں بڑا اونچا لفظ تھا, بہت بڑے عالم اور بہت بڑے فلسفی کو ملا کہا جاتا تھا. لیکن یہ کہ وہ ملا جو ہے ان کی زیادہ جو ہوتی تھی بات وہ علم کلام, منطق, فلسفہ, ان چیزوں کے. تو ملا اور یہ کہ صوفی, وہ بہرحال یہ کہ ان کے مختلف مشرب ہیں. تو اب یہ دونوں ہی ٹاپ کے منصب تھے گویا کہ مذہبی اعتبار سے. اسی لیے ایک اور جگہ کہا ہے, اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے نمناٹ. میں تو دونوں دیکھ آیا, مدرسے بھی میں نے دیکھ لیے, خانقاہیں بھی دیکھ لی. کہیں پر تیرے محیط میں کہیں گوہر زندگی نہیں, دیکھ چکا میں موج موج, ڈھونڈ چکا صدف صدف, کہیں نہیں کچھ رہا. تو صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام. تب مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی, ورنہ قوالی سے کچھ کمتر نہیں علم الکلام. اب یہ بہت گہرا شعر ہے. قرآن, حدیث, سیرت, یہ تو آدمی کو عمل پر لے کر آتی, جہاد پر لے کر آتی. علم کلام اور وہ آپ بیٹھے ہوئے دھجیاں بکھیر رہے ہیں منطق کی, اور ہیئر سپلٹنگ ہو رہی ہے, اور عقل کے گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں, اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو اس کا اثر جو ہوتا ہے قواعد عملی سرد ہو جاتے ہیں. دماغ چلتا ہے بالکل مشین کی طرح, کمپیوٹر کی طرح, عمل جو ہے وہ نہیں. اسی طرح قوالی ہے, جھوم جاؤ, جھومتے رہو. اب صوفیوں کے حلقے میں قوالی اور علماء کے حلقے میں علم کلام, یہ دو چیزیں گویا کہ دو حلقے جو ہو سکتے تھے مسلمانوں کے رہنما حلقے دینی اعتبار سے, ان دونوں کو گویا کہ ان دونوں سمبلز کے حوالے سے بیان کیا گیا کہ اگرچہ علم کلام کی تاثیر بھی وہی تھی کہ جو عمل سے انسان کو بیگانہ کر دے, لیکن قوالی جو ہے مشرق کے اعتبار سے یہ زیادہ مناسب تھی, کیونکہ یہاں پہ ہندوؤں کا معاملہ تھا, اور یہاں پر گانے کا, ناچ رنگ کا, ان کے کلچر کا حصہ تھا. تو ہم نے یہاں پہ علم کلام کی بجائے قوالی استعمال کروا دی ہے, تاکہ اب یہ اسی رنگ میں رہے اور سرور میں جو ہے وہ اپنے وہ, جیسے کہ ایک اور جگہ پر کہا ہے علامہ اقبال نے کہ صوفی پشمینہ پوش حال مست, از شراب نغمہ قوال مست, آتش شیر عراقی در دلش در نمی سادت بقرآن محفلش.
یہ صوفی جو ہے جس نے اوپر سے کوئی پہنی ہوئی ہے اونی قبا بھی پہنی ہوئی ہے اور قوال کی آواز کے اوپر تو وہ حال اسے آ گیا ہے، اور شعر کسی عراقی کا سنا ہے کسی اور کا سنا ہے تو اس کے اوپر وہ حال کھیل رہا ہے، قرآن سے اسے سروکاری نہیں۔ صوفی پشمینہ پوش حال مست، از شراب نغمہ قوال مست۔ تو تب مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی۔ افیون کیا ہے؟ آدمی کو پیک کے اندر پڑے رہو، بس کام نہ کرو۔ لوٹس ایٹرز ایک نظم ہم نے پڑھی تھی، شاید میٹرک میں پڑھی تھی، شورلی سلمبر از بیٹر دین ٹوائل۔ آدمی محنت کرے، بھاگ دوڑ کرے، یہ کرے وہ کرے، اس سے کیوں نہ ذرا سا ایک دو گولیاں جو ہے نگلے اور سو جائے آرام سے۔ آج جو پوری دنیا کے اندر نارکوٹکس کیوں ہے؟ اس لیے کہ دنیا کی پیچیدگیاں مسائل جو ہیں ان کے تمام جو ہیں وہ آدمی پھر جو ہے وہ میں گدھے کی راہ سے ہو کر گزر گیا، ورنہ سفر حیات کا بے حد طویل تھا۔ یہ تو در حقیقت آسانی کا راستہ ہے، فرار ہے زندگی سے۔ ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا؟ یہ طواف اور حج کا ہنگامہ جو ہے یہ تو علامہ اقبال کے زمانے سے بڑھ کے اب میرا خیال ہے 100 گنا بڑھ گیا ہوگا۔ علامہ اقبال ان 60 سالوں میں، اور جو عمرہ ہے رمضان کا، اور 30 لاکھ 35 لاکھ آدمی جمع ہو رہا ہے اور رمضان ہو رہا ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے علم میں ہے، لیکن اس سے حاصل کیا ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا؟ کند ہو کر رہ گئی مومن کی تیغے بے نیام۔ اس کا اصل جہاد جو اس کا اصل تھا وہ تو ختم ہو چکا۔ اب یہ وہاں جائیں اور وہ طواف کر کے آ جائیں، لیکن لے کر کے آتے ہیں وہاں سے کوئی نیا جذبہ، کوئی توبہ کر کے نہیں آتا، الا ماشاءاللہ کوئی ہوں گے، کوئی لاکھوں میں، کوئی کروڑوں میں، کوئی ایک آدھ نکل جائے، باقی تو جیسے گئے تھے ویسے آتے ہیں، بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ پچھلا حساب صاف ہوا، بس سر نو جو ہے حرام خوریاں جو ہیں اس کا کھاتا سر نو شروع کرو۔ تو یہ سارا جو کچھ ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا؟ ان چیزوں کو علامہ اقبال نے ایک اور نظم میں جو میرے نزدیک ان کی شعریت کا عروج ہے، اہل حرم کے سومناتھ سے تعبیر کیا ہے۔ کیا نہیں کوئی غزنوی کارگہ حیات میں، بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومناتھ۔ اہل حرم نے بھی ان چیزوں کو، ریچولز کو بت بنا لیا ہے، بت بن کر پوچھ رہے ہیں، ان کی حقیقت کچھ بھی نہیں۔ جو کہا ہے کہ نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ یہ سارا جو ہے یہ ریچولز ہے، ان کی شکلوں کو پوجا جا رہا ہے۔ اب اس نے سوال کیا کہ یہ جو آپ نے سیشن کال کیا ہے خاص ہمارا، اور اس میں اتنا تمہیدی آپ نے خطاب فرمایا ہے، تو کون سا آپ کو چیلنج محسوس ہوا ہے؟ ہمیں تو کوئی چیلنج محسوس نہیں ہو رہا، سب ٹھیک ٹھاک ہے۔ اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام، ساری قوتیں ابلیسی خوب پورے طور پر کار فرما ہے، کام ہو رہا ہے۔ کس کی نومیدی پہ حجت ہے یہ فرمان جدید؟ یہ آپ کا نیا فرمان جو اور آج جو اجلاس کیا گیا ہے، یہ کس طرف سے کوئی ہماری امیدوں کے لیے کوئی خطرہ پیدا ہو گیا ہے، کوئی ہمارے لیے کوئی چیلنج آ گیا ہے؟ جہاد اس دور میں مرد مسلمان پر حرام، مسلمان تو اپنے اوپر جہاد کو حرام ہی کر چکا ہے، تو اب اور کس چیز کا ڈر ہے؟ اب اس میں نوٹ کیجئے کہ اس میں خاص طور پر تو غلام احمد قادیانی کی طرف اشارہ ہے کہ جس نے قتال کو تو سرے سے حرام قرار دے دیا۔ دین کے لیے حرام ہے اب دوستو قتال، یہ مصرع ہے غلام احمد قادیانی کا آجہانی کا۔ لیکن اس کو چھوڑتے ہوئے بھی ہمارے ہاں عام مذہبی فکر میں بھی جہاد خارج از بحث ہو چکا تھا، یہ اب شروع ہوا ہے، اور ہوا ہے ایران کے انقلاب کے بعد۔ سائملٹینیس معاملہ ہوا ہے، ایرانی انقلاب اور افغانستان میں روس کی آمد، اس وقت سے شروع ہوا ہے، ورنہ جہاد مسلمان کی فہرست سے خارج تھا۔ اس لیے کہ جہاد کے معنی جنگ، اور جنگ جو ہے وہ تو ہر وقت تو ہوتی نہیں، ہر روز کا فرض جو ہے وہ تو نماز ہے، ہر سال کا فرض جو ہے وہ روزہ ہے، جو بھی ہے زکوٰۃ ہے، لیکن یہ کہ یہ جو ہے یہ تو کوئی فرض ہے ہی نہیں سرے سے، تو جنگ کہیں ہوگی، تو وہ جہاد کو قتال سے ایکویٹ کیا، اور قتال سے ایکویٹ کرنے کے بعد چونکہ وہ تو فرض کفایہ ہی رہے گا، لہذا وہ بات ختم ہو گئی، ہماری فہرست وہ جو فرائض کی فہرست سے فارغ ہوئی۔ تو اس حوالے سے فرق کوئی نہیں ہے، تو اس نے قتال کو حرام قرار دیا، ہم نے جہادی کی جڑ کاٹ دی۔ البتہ یہ ہے کہ جب احیائی تحریکیں شروع ہوئی ہیں تو اس میں پھر چاہے وہ جماعت اسلامی کی تھی، مولانا مودودی کی پہلی بڑی تصنیف ہی تھی الجہاد فی الاسلام، ابوالکلام آزاد نے جو نعرہ لگایا تھا وہ جہاد کا تھا۔ اسی طریقے سے پھر یہ کہ جو بھی الاخوان المسلمون کا معاملہ ہوا ہے وہ جہاد کے لفظ سے، تو جہاد جو ہے بعد میں ان احیائی تحریکوں کا تو سینٹرل تھیم بنا ہے،
اور پھر قتال کی بھی مختلف شکلیں ہوئی ہیں، اگرچہ ان میں سے ہر ایک کا علیحدہ معاملہ ہے، اس کو میں اس پر ڈسکس نہیں کر سکتا، لیکن یہ کہ اقبال نے جس وقت یہ الفاظ کہے ہیں تو ابلیس نے جو بات کہی ہے اس کے مشیر نے، وہ سب سے ضرورت تھی کہ کیا آپ کو فکر کس بات کی ہو گئی ہے جب مسلمان پر تو جہاد حرامی ہو چکا ہے۔ دوسرے مشیر صاحب اب ذرا پہلے مشیر سے اختلاف کرتے ہوئے ظاہر کرتے ہیں کہ نہیں، ایک خطرہ تو پیدا ہو چکا ہے۔ خیر ہے سلطانی جمہور کا غوغا کے شر، تو جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں ہے باخبر۔ یعنی یہ جو پہلا مشیر تھا اس کی اس نے نفی کی ہے کہ تمہیں ایوری تھنگ از ناٹ اوکے، واقعتاً گڑبڑ ہے، اور سب سے بڑی گڑبڑ یہ ہے کہ ابھی سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو، تو ملوکیت کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اور ہم نے جو بھی اپنی بساط بچھائی تھی اس میں نمبر 1 پر ملوکیت ہے، تو جمہوریت آئے گی، جمہوریت جو حاکمیت عوام آ جائے گی، ہے سلطانی جمہور یعنی پاپولر سوورنٹی، تو اس سے ملوکیت کا تو جو ہے بیڑا غرق ہو جائے گا، تو ہماری بساط کا جو رکن اول تھا وہی ختم ہو جائے گا۔ تو اس حوالے سے واقعتاً قابل تشویش مسئلہ ہے، اور ہمیں واقعتاً غور کرنا چاہیے۔ ہمیں پوری سچویشن وی ہیو ٹو ٹیک اے فریش اسسمنٹ اینڈ اسٹاک آف دی سچویشن۔ پہلا مشیر کہتا ہے کہ نہیں، میں جانتا ہوں جمہوریت میں کوئی خطرہ نہیں ہوں، یعنی یہ کہ اس نے تو کہا تھا تو جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں ہے باخبر، اس نے کہا نہیں، میں ہوں باخبر ہوں، مگر میری جہاں بینی بتاتی ہے مجھے جو ملوکیت کا ایک پردہ ہو کیا اس سے خطر۔ یہ جمہوریت تو خود ملوکیت ہی کا ایک پردہ ہے، اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر، یہ تو ہم نے خود کیا ہے، تمہیں نہیں معلوم۔ یعنی دوسرا مشیر جو تھا اس کی جہالت کا یہ وہ کہہ رہا ہے کہ تجھے پتہ نہیں ہے، تو ہم نے خود کیا ہے بھائی۔ ہم نے کہا اب انسان کے اندر خود شناسی آ گئی ہے، خود نگری آ گئی ہے، اپنی عزت نفس کا احساس پیدا ہو گیا ہے، اور یہ سارا احساس دیا ہوا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تمام انسان برابر ہے، ہر انسان پیدائشی طور پر زندہ ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ ہر انسان کو اس کی ماں نے زندہ جنا ہے، وہ آزاد جنا ہے، وہ کوئی محکوم پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ تو جو تصور تھا محمد نے دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ کہ اس نے کہا کہ ہم نے صرف یہ کیا ہے نا کہ سوورنٹی جو ہے وہ اس کے اندر تقسیم کر دی، باقی ملوکیت تو جو کی تو ہے، وہ اگلے شعر میں آ رہا ہے۔ کاروبار شہریاری کی حقیقت اور ہے، یہ وجود میر و سلطان پر نہیں ہے منحصر۔ کلونیلزم ہو، کنگڈم ہو، امپیریلزم ہو، ضروری نہیں ہے کہ کوئی بادشاہ ہی بیٹھا ہو تو وہ امپیریلزم ہے۔ ایک نیشنل امپیریلزم ہو سکتا ہے، ایک قوم دوسری قوم کے اوپر جا کر حکومت کرتی ہے، امپیریلزم ہو جائے گا۔ تو کاروبار شہریاری کی حقیقت اور ہے، یہ وجود میر و سلطان پر نہیں ہے منحصر۔ مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو، ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر۔ سیدھی سیدھی بات، یا تو بادشاہ پرویز اس کا دربار ہے یا پارلیمنٹ ہے برٹش۔ سوال تو یہ ہے کہ غیر کی کھیتی کو اجاڑنے اور اس کے ایکسپلائٹ کرنے اور اس سے حاصل کرنے کا اگر یہ ہے نظر، تو بس وہی سلطانی ہے، وہی شہنشاہیت ہے، وہی ملوکیت ہے، وہی کلونیلزم ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر۔ تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن نندروں چنگیز سے تاریخ تر۔ اب یہ چنگیز جو ہے یہ ہماری پورے ادب کے اندر، مشرقی ادب میں، یہ ایک ٹیرر کا اور ظلم کا اور تشدد کا اور جو بھی وحشت کا ہے اس کے لیے ایک بہت بڑا سمبل ہے۔ یہ ہلاکو کا دادا تھا چنگیز خان اعظم۔ 1155 میں عیسوی میں اس کی ولادت ہوئی ہے، 1203 میں اس کو خان اعظم منگولوں نے خود تسلیم کر لیا ہے۔ پھر اس کے بعد جو تباہی اس نے مچائی ہے، پورا ترکستان مسلم علاقہ جو تھا اس کو برباد کیا، ایران کو برباد کیا، اس کام کو پھر آگے جا کر اس کے پوتے نے جو بغداد کی تباہی تک پہنچایا ہے 1258 میں۔ تو یہ جو کہا ہے جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیز جی۔ کیا فرق پڑتا ہے جمہوری تماشا ہے یا جلال پادشاہی ہے؟ ہیومن ساورنٹی جہاں آ گئی وہ ملوکیت ہے۔ ہیومن ساورنٹی ایک پرسن کی ہو چاہے وہ ایک قوم کی ہو،
وہ ملوکیت ہے، لہذا کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ یہ تو ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ اور ایک اور جگہ علامہ اقبال نے اس مغربی جمہوریت کے بارے میں جو کہا ہے وہی ساز کہن مغرب کا جمہوری نظام، اس کے پردوں میں نہیں غیرز نوائے قیصری، دیو استبداد جمہوری قبا میں پائے کو۔ تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری۔ اب تیسرا مشیر کہتا ہے روح سلطانی اگر رہے باقی، اگر روح سلطانی رہے باقی تو پھر کیا اضطراب؟ یعنی اگر یہ سوورنٹی کا کانسیپٹ، انسانی سوورنٹی اور غیر کی کھیتی کو استعمال کرنا، اس پر قبضہ کرنا، اگر یہ روح برقرار ہے تو کوئی حرج نہیں، پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو وہی ملوکیت چل رہی ہے۔ مگر کیا اس یہودی کی شرارت کا جواب؟ یہودی سے مراد یہاں پر کارل مارکس یہودی تھا اور جرمن تھا، 1818 میں پیدا ہوا ہے، 1883 میں مرا ہے۔ جرمنی سے اس کو نکال دیا گیا اس کے باغیانہ خیالات کی وجہ سے، تو فرانس میں مقیم رہا، فرانس سے نکال دیا گیا تو انگلستان میں رہا، وہیں اس کی موت واقع ہوئی ہے۔ داس کیپیٹال ایک بڑی کتاب لکھی ہے، وہ گویا کہ سرمایہ داری کو اس نے ٹارگٹ بنایا ہے۔ تو روح سلطانی رہے باقی تو پھر کیا اضطراب ہے؟ مگر کیا اس یہودی کی شرارت کا جواب وہ کلیم بے تجلی، وہ مسیح بے سلیم؟ اب دیکھیے یہ وہی انداز ہے، نیز پیغمبر والے کے اندر بغل دارت کتاب داس کیپیٹال۔ یہ میری آج شام کی تقریر کا مین موضوع ہے، جو انجمن کا سالانہ اجلاس آج ہونے والا ہے، کہ دو چیزوں سے انقلاب برپا ہوا، دنیا کا عظیم ترین انقلاب، ایک کتاب قرآن، ایک اس کے معلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہاں اس کو ذہن میں رکھیے، پیغمبر تو وہ نہیں ہے، یہودی، کتاب تو ہے اس کے پاس، اور کتاب یقیناً بہت گہری فلسفے کی کتاب، بڑی مدلل کتاب، بڑے بڑوں کو چکرا دینے والی کتاب، پوری تاریخ کی ایک نئی تعبیر کرنے والی کتاب، اس میں کوئی شک نہیں۔ وہ کلیم بے تجلی، وہ مسیح بے سلیم۔ کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام، مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مطلب یہ کہ اس لیول پر لے کے جا رہا ہے کہ جہاں تک اس کا معاملہ ہے تاثیر کا، وہ تو اس حد تک جا رہا ہے۔ نیز پیغمبر بنے کے اندر بغل دارت کتاب۔ کیا بتاؤں کیا ہے کافر کی نگاہ پردہ سوز، مشرق و مغرب کی قوموں کے لیے روز حساب۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا طبیعت کا فساد، توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی تناب، مزدوروں نے اور تلپٹ کر کے رکھ دیا۔ زار روس کو 1917 میں جلا وطن کیا، پہلے اسی روسی ترکستانی علاقہ جو ہمارا ہے، اور پھر اس کو وہاں پہ گولی مار دی گئی۔ شہنشاہیت کا تو خاتمہ ہو گیا، تو ہماری تو بساط الٹ رہی ہے۔ پھر یہ کہ اس میں چونکہ یہ معاملہ بھی تھا کہ جو ابتدائی اس کا جو فرور تھا وہ امپیریلسٹ نہیں تھا، اس میں یہی تھا کہ دنیا کی ہر قوم کو آزادی ہونی چاہیے، دنیا کی ہر قوم کو اپنے وسائل کو استعمال کرنا چاہیے۔ تو یہ تو ہماری ساری بساط جو ہے الٹ دے گا۔ جمہوریت سے تو ہمیں اندیشہ نہیں، مغربی جمہوریت تو ٹھیک ہے، وہ تو ہم نے خود ہی اس کو بپتسمہ دیا ہے، خود ہی ہم نے اس کو جو ہے پردہ اس کے اوپر ڈالا ہے، لیکن یہ کہ یہ واقعتاً ایک چیز ہے کہ جو خطرناک ہے۔ چوتھا مشیر کہتا ہے توڑ اس کا رومت الکبریٰ کے ایوانوں میں دیکھ۔ رومت الکبریٰ روم، اب یہ روم جو ہے ایک زمانے میں قبل مسیح کی جتنی سلطنتیں دنیا میں قائم ہوئی ہیں، یعنی آج سے 2000 سال پہلے کی عظیم ترین مملکت روم کی تھی، یارک سے لے کے بغداد تک، یارک برطانیہ بغداد، اور تبریز سے لے کر موراکو تک، 3 بر اعظموں پر محیط، پورا شمالی افریقہ، پورا یورپ اور مغربی ایشیا کا بھی ایک بڑا چنک، اتنی عظیم سلطنت۔ اور یہ جو رومت الکبریٰ ہے، اس میں جو فاشسٹ تحریک اٹھ چکی تھی اور مسولینی ابھرا تھا بڑی شدت کے ساتھ، قوت کے ساتھ، اور وہ اب تازہ کرنا چاہ رہا تھا وہی سیزر، آل سیزر کو دکھایا ہم نے پھر سیزر کا خواب۔ سیزر ہی لفظ اصل میں عربی میں قیصر بنا ہے، سیزر سی سے لکھا جاتا ہے تو وہ کاف بن گیا قیصر ہے۔
تو یہ سیزر جو بہت بڑی ایک یوں سمجھیے کہ ایک ہستی تھی، رومن امپائر تھی، ہم نے ان کی نسل کو پھر خواب دکھا دیا کہ دوبارہ ایک وسیع مملکت قائم کرو، پھر کنگڈم قائم کرو۔ مسولینی کو تو ہم نے تو توڑ تو پیدا کر دیا، اگر ادھر سے اشتراکی انقلاب آ رہا ہے تو ادھر سے فاشسٹ تحریک بھی اٹھ رہی ہے کہ نہیں؟ تو گویا کہ ہم نے ملوکیت کو دوبارہ زندہ کرنے کا پورا بندوبست کر دیا ہے، اور اس اشتراکیت کا گلا گھونٹنے کا بندوبست عین اس کے اپنے یورپ کی سرزمین میں کر دیا ہے۔ توڑ اس کا رومت الکبریٰ کے ایوانوں میں دیکھ، آل سیزر کو دکھایا ہم نے پھر سیزر کا خواب، کون بحر روم کی موجوں سے ہے لپٹا ہوا، گاہ بالغ چوں صنوبر گاہ نالت چوں رباب۔ اب یہ مسولینی کی شخصیت کی طرف ہے کہ ایک طرف تو یہ کہ بہت وہ جوش دلاتا تھا پوری قوم کو، اور ایک بڑی عسکریت پیدا کر دیتا تھا، جیسے کہ صنوبر کا درخت ہوتا ہے بہت اونچا، اور کبھی جو ہے اس کے اندر ایک سوز و ساز کی سی کیفیت ہوتی تھی۔ اس طریقے سے سوز و ساز کے ذریعے سے وہ اپنی قوم کو ابھار کر اس مقام تک لے آیا، لیبیا فتح کیا، اس کے بعد جو ہے حبشہ پر حملہ کیا ہے۔ یہ سارا جو ہے اس کی طرف سے سیلاب آ رہا تھا۔ لیکن یہاں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے کہ احادیث نبویہ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ روم دوبارہ ریزریکٹ ہو جائے گا۔ الملحمۃ العظمیٰ جب لڑی جائے گی، تیسری عالمگیر جنگ جو تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ ہوگی، جس کو کہ ببلیکل جو ٹرمینالوجی ہے بائبل کی، اس میں کہا جاتا ہے آرمگڈون، اور حدیث میں کہا گیا الملحمۃ العظمیٰ۔ اب یہ ساری چیزیں میری کتاب میں موجود ہیں، سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل، اس میں بھی لفظ روم آتا ہے۔ اور یہ ایک کتاب میں نے حال ہی میں پڑھی ہے، ایک پادری کی، امریکن، غالباً ہال لنڈ سے اس کا نام ہے، دی لیٹ گریٹ پلانٹ ارتھ کے نام سے کتاب لکھی ہے، اور اس نے بائبل کی اور کتاب قدیم اور عہد نامہ جدید ان سب کے حوالوں سے ثابت کیا ہے کہ یورپ کی یہ کانفیڈریسی دوبارہ بن جائے گی، اور یہ گویا کہ ایک نیا رومن امپائر کی شکل میں دوبارہ دنیا کے سامنے آئے گی، اور اسلام کے ساتھ ان کا ایک بہت بڑا تصادم ہوگا۔ احادیث میں آتا ہے 80 علم ہوں گے، ہر علم کے نیچے 12,000 سپاہی ہوں گے، اور یہ تمام جو ہے عیسائی قوتیں روم کے نام کے تحت جمع ہوں گے۔ بہرحال یہ میں نے صرف اس لیے کہا کہ آپ یہ بھی نوٹ کر لیں کہ علامہ اقبال نے بھی جو لفظ استعمال کیا رومت الکبریٰ، دی گریٹ روم، دی اینشنٹ روم، اس کی جو عظمت جو ہے۔ تیسرا مشیر کہتا ہے میں تو اس کی عاقبت بینی کا کچھ قائل نہیں، جس نے افرنگی سیاست کو کیا یوں بے حجاب۔ اس کا اصل میں اشارہ یہ ہے کہ جب مسولینی آگے بڑھا ہے، اور اس کے بعد پھر نازی جو ہے نازیزم بھی آگے بڑھا، لیکن اس وقت تک علامہ اقبال کی زندگی تک ابھی وہ پورے عروج پر نہیں آیا تھا۔ اس وقت تک کی صورت یہی ہے کہ مسولینی جو ہے اس علاقے کے اندر فاشزم کا اور ڈکٹیٹرشپ کا اور اس کا بہت بڑا جو ہے وہ امپیریلزم کا نمائندہ بن کر آیا ہے، اور اس سے خطرہ محسوس ہو گیا تھا خود مغربی قوتوں کو، انہوں نے تنقید کرنی شروع کر دی تھی۔ تو اس نے کہا ہے کہ میں تو اس کی عاقبت بینی کا کچھ قائل نہیں، جس نے افرنگی سیاست کو کیا یوں بے حجاب۔ اس نے کھل کر جواب دیے کہ تم نے سب کچھ کیا ہے، تم نے پوری دنیا کو فتح کیا، تو میں نے اگر فتح کر لیا ہے تو میرے اندر کیڑے ڈال رہے ہو۔ بہرحال اب پانچواں مشیر کہہ رہا ہے، آخری سمجھیے کہ بات، اے تیرے سوز نفس سے کار عالم استوار۔ یہ بڑا عجیب ہے یہ مصرع، سوز نفس، اس کے سوز نفس چونکہ وہ آتشی مخلوق ہے تو غضب، انتقام، غیظ، اسی میں کینہ، اسی میں یہ سارے جو بھی دنیا کے اندر جو خرابیوں کے جتنے بھی منبع ہیں وہ یہ ہے، گویا کہ یہ ابلیس کا وہ سوز نفس ہے۔ اے تیرے سوز نفس سے کار عالم استوار، یہ سارا ہنگامہ ہے تو اسی سے۔ تو نے جب چاہا کیا ہر پردگی کو آشکار، جو بھی راز کی بات ہوتی تھی تو اسے سامنے لاتا رہا ہے۔ آب و گل تیری حرارت سے جہان سوز و ساز، یہ آب و گل کی جو دنیا ہے مٹی کی اور پانی کی، اسی سے یہ سارا معاملہ بنا ہے دنیا، اور اس کا یہ ساری آباد کاری ہے، اور جو چاہے وہ پلانٹ کنگڈم ہے، اینیمل کنگڈم ہے، اور یا پھر ٹاپ پر انسان ہے۔ اب لہے جنت تیری تعلیم سے دانائے کار، اب لہے جنت اصل میں حضور کی ایک حدیث سے اس نے استعارہ کیا ہے کہ حضور نے فرمایا اہل الجنت بلہن، جنتی لوگ بڑے سادہ لو ہوتے ہیں،
واقعہ یہ ہے کہ میں نے بھی کئی حضرات کو اپنی تجربہ دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں ایسے انتہائی سیدھے اور سادہ، کوئی مکر، کوئی فریب، کوئی چھل، کوئی پیچ، کوئی غصہ، کوئی انتقام ہے نہیں۔ مطلب یہ کہ بعض لوگوں کو میں جانتا ہوں، سب دیکھ رہا ہوں اپنی ان کی شکلیں میرے سامنے، معلوم ہوتا ہے کہ نفس نام کی کچھ ہے ہی نہیں، تو ان کو کہا جاتا ہے ابلہ جنت، یعنی وہ کہ جن کے اندر سادگی اس انتہا کی ہے کہ وہ تو گویا کہ جنت ہی کے ہے ویسے۔ تو ابلہ جنت تیری تعلیم سے دانائے کار، لیکن یہ کہ بہت سے ایسے لوگوں کے اندر جو ہے ابلیس اپنی ابلیسیت کی روح بھی پھونک دے تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہ بہت بڑے فنکار بن سکتے ہیں۔ تجھ سے بڑھ کر فطرت آدم کا وہ محرم نہیں، سادہ دل بندوں میں جو مشہور ہے پروردگار۔ فطرت آدم، اب یہاں لفظ نوٹ کیجئے کہ فطرت کا لفظ جو ہے وہ ابلیس کا مشیر کہہ رہا ہے، ہمیں کہنا چاہیے سرشت۔ آدم کا جو اڈ اور لبیڈو ہے وہ ہے آماج گاہ ہے کہ جو ابلیس کی ہے، جس کے اندر یہ پھونکے مارتا ہے آ کر اور مشتعل کرتا ہے۔ فطرت جو ہے وہ انسان کی اعلیٰ شے ہے، لیکن یہ کہ جو اڈ اور لبیڈو کہ جو پھر اس نے فرائڈ نے جو ڈسکس کیا ہے، کام تھا جن کا فقط تقدیس و تسبیح و طواف، تیری غیرت سے ابد تک سرنگون و شرمسار، گرچہ ہیں تیرے مرید افرنگ کے ساحر تمام، اب مجھے ان کی فراست پر نہیں ہے اعتبار۔ وہ یہودی فتنہ گر وہ روح مصدق کا بروز، ہر قبا ہونے کو ہے اس کے جنوں سے تار تار۔ اب اس پس منظر میں دیکھیے کہ 1917 کا انقلاب جو روس کا شروع ہوا تھا، 1937 تک وہ اپنے کلائمیکس کو پہنچ گیا۔ معلوم ہوتا تھا کہ دنیا اب اس سیلاب کو روک نہیں سکتی۔ یہ تو ریسنٹلی معاملہ تھا کہ پوری امریکن پالیسی جو ہے وہ کنٹینمنٹ اور رشیا پر چل رہی تھی، اور وہ تسخیر خلا کے اندر بھی اتنا آگے جا چکا تھا کہ کب کی تاریخ تھی امریکہ کے اوپر کہ وہ تو ہم سے بہت آگے نکل گیا ہے۔ پھر یہ کہ وہ تو بیٹھا ہوا ایشیا کے اندر، اگر اس کے ٹینک جو ہیں وہ چند گھنٹوں کے اندر ایران اور یہ اور افغانستان میں پہنچ جائیں گے، اور ہمیں تو لگیں گے کئی دن اپنی فوجیں وہاں پہنچانے میں۔ تو واقعہ یہ کہ یہ تو اب کی بات میں کر رہا ہوں، تو آپ سن 36 میں جائیے، جب سن 36 کی یہ نظم ہے، تو وہ جو جس قدر ایک آفل جس کو کہا جاتا ہے، نہایت خوفناک اور نہایت روب کہ ایک تحریک، ایک عظیم تحریک جو ہے، بڑے بڑے تخت اٹھا کر پھینک دیے گئے۔ اب وہ جو ہے ابلیس کا یہ 5واں مشیر جو ہے اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے، گرچہ ہیں تیرے مرید افرنگ کے ساحر تمام، اب مجھے ان کی فراست پر نہیں ہے اعتبار۔ وہ یہودی فتنہ گر وہ روح مصدق کا بروز، ہر قبا ہونے کو ہے اس کے جنوں سے تار تار۔ حکیم مصدق جو ہے یہ ایران میں پیدا ہوئے تھے 5ویں صدی عیسوی میں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لگ بھگ 100-150 برس قبل۔ اور یہ ان کا فلسفہ ہے یہ کہ خدا یعنی یزداں وہ تو دنیا میں خیر ہی چاہتا ہے، بھلائی ہی چاہتا ہے، نیکی ہی چاہتا ہے، وہ نیکی کا خدا ہے، لیکن ایک اور ہے قوت، بدی کی قوت ہے، اور وہ ہے اہرمن۔ اور اس اہرمن کا جو سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ لوگوں میں حسد اور کینہ اور بغض، یہ بیماریاں ہیں کہ جو اس نے پیدا کی ہیں، اور اس کی وجہ سے دنیا میں فساد ہے، گندگی ہے، سارا جو بھی کچھ ہے برائی ہے وہ وہاں سے ہے۔ اور اس حسد اور کینے کا اور سارا جو ہے سبب کیا ہے؟ 3 چیزوں میں عدم مساوات، زر زن زمین، اس میں اگر اونچ نیچ ہوتی ہے تو فساد ہوتا ہے، پھر کینہ ہوتا ہے، پھر حسد ہوتا ہے، پھر بغض ہوتا ہے، پھر مقابلے ہوتے ہیں، پھر جنگیں ہوتی ہیں۔ تو اس کا فلسفہ یہ تھا کہ مصداقیت جس کو کہتے ہیں کہ یہ 3 چیزوں میں تمام انسانوں کو مساوی کر دیا جائے، زر زن زمین، 3 چیزوں میں مساوی۔ اگر ہر ایک مرد کے لیے 2 شادیاں ہو سکتی تو سب کے لیے 2 شادیاں ہوں گی، اگر ایک ہی ہے تو پھر ایک ہی ہو، اسی طرح زمین ہے، اسی طرح دولت ہے۔ تو اس کو پھر کہا جاتا ہے کہ یہ جو گویا کہ اشتراکیت جو ایک خواب آیا بعد میں، یوں سمجھیے کہ 1500 برس بعد، اس کا ایک حیولہ، اس کا ایک بلیو پرنٹ جو ہے وہ اس وقت مصدق کے فلسفے میں تھا۔ تو بروز کہتے ہیں کسی کا ظہور ہو جانا، گویا کہ وہی روح مصدق جو ہے دوبارہ مارکس کی شکل میں دنیا میں ظاہر ہو گئی ہے کہ جس نے معاشی مساوات کا نعرہ لگایا ہے۔ 528 عیسوی میں اسے نوشیرواں شہنشاہ ایران نے قتل کر دیا تھا، اور پھر 531 میں اس مصدق کے جتنے بھی ماننے والے تھے ایران میں ان سب کو قتل کر دیا گیا۔
وہ یہودی فتنگر، وہ روح مصدق کا بروز ہر قبا ہونے کو ہے اس کے جنوں سے تار تار، زاغ دشتی ہو رہا ہے ہم سرے شاہین و چرغ. یہ مزدور اور یہ کسان اور یہ جاگیرداروں کے اور یہ گویا کہ کوا جو ہے شاہین کے برابر ہو رہا ہے. یہ تو تلپٹ ہو جائے گی ہماری ساری بساط. ہم نے جو کچھ بھی اپنا مکر کا جال پھیلایا تھا ختم ہو کر رہ جائے گا. کہاں غلامی، کہاں محکومی، سب ختم ہوئی بات. زاغ دشتی ہو رہا ہے ہم سرے شاہین و چرغ، کتنی سرعت سے بدلتا ہے مزاج روزگار. چھا گئی آشفتہ ہو کر وسعت افلاک پر، جس کو نادانی سے ہم سمجھے تھے ایک مشت غبار. ہم سمجھے تھے کہ یہ صرف ایک جو ہے مٹی کی، کہ ایک مٹھی بھر مٹی ہے، یہ تو پوری دنیا کے اوپر چھا گئی. فتنہ فردا کی ہیبت کا یہ عالم ہے کہ آج کانپتے ہیں کوہسارو مرغزارو جوئے بار. لرزہ طاری ہے، جیسے کسی وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں لرزہ طاری تھا کیسر و کسریٰ کے ایوانوں میں، ایسے کمیونزم نے لرزہ طاری کر دی. مغربی امپیریلزم کے لیے لرزہ، کیپٹلزم کے لیے لرزہ. بھی پیغام ایسا تھا، اتنا انقلابی تھا کہ اس میں اسے اس ابلیس کے 5ویں مشیر کو محسوس ہو رہا ہے کہ ہماری تو سارا جو بھی مکر کا جو بھی جال ہم نے بچھا رکھا ہے اور ساری ہماری بساط تلپٹ ہو کر رہ جائے گی. میرے آقا وہ جہاں زیر و زبر ہونے کو ہے، جس جہاں کا ہے فقط تیری سیادت پر مدار. اب جو خون ذرا گرم ہوا ابلیس صاحب کا، تو اب ابلیس صاحب کا آخری یہ پریزیڈنشل ایڈریس ہے کہ یہ ہے میرے دستے تصرف میں جہان رنگ و بو. وہی لافزنی جو انوگرل ایڈریس کے شروع میں کے آخر میں تھی، اب یہ جو آخری کنکلوڈنگ لیکچر ہے، کنکلوڈنگ ایڈریس ہے، اس کے شروع میں ہے میرے دستے تصرف میں جہان رنگ و بو. کیا زمین، کیا محرمہ، کیا آسمان توبتو، دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے تماشا غرب و شرق. میں نے جب گرما دیا اقوام یورپ کا لہو. نوٹ کیجئے 38 میں اقبال کا انتقال ہوا ہے اور اس کی کتنے بعد، 3 سال بعد دوسری عالمگیر جنگ چھڑ گئی. دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے تماشا غرب و شرق، میں نے جب گرما دیا اقوام یورپ کا لہو. کیا امامان سیاست، کیا کلیسا کے شیوخ، سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہو. یہ سارے بڑے بڑے، یہاں تو مجھے پھر ذکر کر دوں آپ سے کہ ایک کتاب جو کینیڈا میں چھپی ہے، پونز ان دی گیم، ولیم گائی کر کی، جس کا فلسفہ یہ ہے کہ ایک ابلیسی قوت ہے، شیطانی قوت ہے لوسیفر. اس لوسیفر کے جو انسانوں کے اندر ایجنٹ ہیں وہ ہے زائنسٹ، جو انہوں نے پہلے آرڈر آف ایلومیناٹی بنایا 1776 میں. پھر یہ تمام جو فری میسن اور یہ لاج اور فلاں لاج اورینٹ اور یہ اور وہ، اور پھر زائنزم جو ہے 1897 سے اس کی تحریک. تو یہ پورا نظام جو ہے، کیا امامان سیاست، کیا کلیسا کے شیوخ، سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہو. کارگاہ شیشہ جو نادا سمجھتا ہے اسے، توڑ کر دیکھے تو اس تہذیب کے جامو صبح. یہ میرا اتنا کمزور نہیں ہے، یہ تانا بانا جو میں نے گناہ ہوا ہے. دست فطرت نے کیا ہے جن غریبانوں کو چاک، مستقی منطق کی سوزن سے نہیں ہوتے رفو. یہ ہے وہ بہت اہم شعر کہ فطرت نے چونکہ مساوات نہیں رکھی ہے، اس کریشن میں کہیں مساوات نہیں ہے، بیلنس ہے، وزن، توازن، مساوات نہیں ہے. مساوات تو انسان کی ذہنی صلاحیتوں میں نہیں ہے، یک رنگی جو ہے ان کی شکلوں میں نہیں ہے، جینز مختلف ہیں، مرد اور عورت کا فرق ہے. تو یہ تو فرق ہے. کوئی قوی جسہ لے کر آتا ہے، کوئی پیدائشی طور پر بیچارہ کمزور ہوتا ہے، اس کے اندر زیادہ محنت اور مشقت کا مادہ نہیں ہوتا. تو دست فطرت نے کیا ہے جن غریبانوں کو چاک، مزدقی منطق کی سوزن سے نہیں ہوتے رفو. چاہے وہ حکیم مصدق تھا اور چاہے وہ اب حکیم جو ہے مارکس ہو، ان کی ان فلسفوں سے وہ جو فرق ہے، فرق و تفاوت ہے، وہ ختم ہونے والے نہیں ہیں. یہ فرق و تفاوت جو ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں اختلاف کے بارے میں بھی کہا گیا ہے، بلا یزالون مختلفین الا من رحم ربک ولذالک خلقهم. اختلاف تو رہے گا دنیا کے، اختلاف ختم ہو جائے تو پھر بات یہ سارا ہنگامہ ہی ختم ہو جائے گا، یہ ساری رونقیں ختم ہو جائیں گی. تو فرق و تفاوت اور اختلاف یہ تو ایک رول ہے، بس اس کو حدود میں رہنا چاہیے. اس کے لیے جو ہے کچھ گیمز، رولز آف دی گیم ہونے چاہیے.
حدود سے تجاوز نہیں ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ، وہ علیحدہ بات ہو جائے گی۔ کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچہ گرد، یہ پریشان روزگار آشفتہ مغز آشفتہ ہو، یہ دماغ بال ان کے الجھے ہوئے، چہروں پہ وحشت، اور یہ لوگ یہ مجھے پریشان کر دیں گے، یہ مجھے ڈرانے والے نہیں ہیں۔ ہے اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس امت سے ہے۔ اب یہاں سے پیغام شروع ہوا ہے، جھنجھوڑنے والا پیغام، کہ ابلیس کو اگر کوئی اندیشہ ہے تو نہ جمہوریت سے، نہ فاشزم سے، نہ ناززم سے، نہ اشتراکیت سے۔ اور اشتراکیت اس وقت ٹاپ پر تھی جب یہ نظم علامہ اقبال، آج تو اشتراکیت جو ہے وہ مر گئی یا اس کا دور گزر گیا، تو ہم 60 سال بعد بیٹھے ہیں نا۔ سن 36 کی نظم کو ہم سن 96 میں پڑھ رہے ہیں، اس ڈفرنس کو اپنے ذہن میں رکھیے۔ اپنے عروج پر کلائمیکس پر جب یہ تھی، کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچہ گرد، یہ پریشان روزگار آشفتہ مغز آشفتہ ہوں، ہے اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو۔ آرزو ہے اوپر اس کے خاک آ گئی ہے، راکھ آ گئی ہے، انگارہ اندر ہے، چنگاری اس میں ہے، آگ بجھی ہوئی نہ جان، آگ دبی ہوئی سمجھ۔ تو میں تو ڈرتا ہوں تو اس سے ڈرتا ہوں، مجھے کسی اور شے سے کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی اندیشہ نہیں۔ خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں، وہ کرتے ہیں اشک سحر گاہی سے جو ظالم وضو۔ انفرادی تقوی، انفرادی سوز و ساز کی جو ہے آج کے دور میں بھی اس امت کے اندر کمی نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے، خال خال ایسے لوگ بھی ہیں، جانتا ہے جن پہ روشن باطن ایام ہے، مستقیت فتنہ فردہ نہیں اسلام۔ میرے لیے خطرے کے اگر کوئی معاملہ ہے، کوئی چیلنج ہے، تو وہ مستقیت سے نہیں ہے، وہ اشتراکیت سے نہیں ہے، وہ جمہوریت سے نہیں ہے، وہ اشتمالیت سے نہیں ہے، وہ سرمایہ داری سے نہیں ہے، وہ ہے اسلام سے۔ اب اس کا یہ جو نظم کے اندر کئی اتار چڑھاؤ آئیں گے، خطرہ تو ہے، لیکن خطرے میں اب اس کا دل کا دلاسا دینے والی چیزیں کون سی ہیں؟ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں۔ میرے لیے امید کی بات اگر ہے تو وہ یہ ہے کہ اس امت نے قرآن کو بند کر کے ٹھپ کر کے رکھ دیا، جزدانوں میں ہے، مسلمانی در کتاب اور مسلمانہ در گور۔ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن، اس لیے کہ اصل طاقت تو قرآن تھی، اصل اعلی انقلاب محمد کا قرآن تھا صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد پر ابھارنے والا قرآن تھا، سرمایہ داری کی مذمت کرنے والا قرآن تھا، قرآن اس نے بند کر دیا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں۔ آج شام کو یہ اس موضوعات پر گفتگو ہوگی، جو حضرات بھی چاہیں آج 7 بجے ہمارا انجمن کا سالانہ اجلاس ہے، اس میں تشریف لائیں، قرآن آڈیٹوریم میں ہے۔ وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین، وہی زر پرستی، وہی دولت پرستی، وہی سود خوری، وہی سارا معاملہ، وہ اس نے بھی وہ پورا کا پورا دین اختیار کر رکھا ہے، اس پنجے کے اندر بھی پوری طریقے سے وہ پھنسا ہوا ہے۔ جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین۔ پیران حرم کی آستین کے اندر وہ حضرت موسیٰ والا ہاتھ نہیں ہے جو دمکتا ہو چمکتا ہو جب نکلے، بے ید بیضا یعنی روحانیت سے خالی ہو۔ لفظ ہیں، دھواں دھار تقریریں ہیں، لفاظی ہے، جو کچھ ہے، لیکن ید بیضا نہیں۔ نہ عصائے موسیٰ قرآن ہے جو معجزہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، در بغل داری کتاب زندگی، جیسے حضرت موسیٰ کو اللہ نے فرمایا تھا تمہاری بغل میں عصا موجود ہے، پھینکو تو صحیح، کیوں ڈر رہے ہو؟ لا تخف الق ما فی عصاک ما فی یدک الق عصاک۔ اسی طریقے سے بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین، عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کہیں۔ یہ اس کا سب سے بڑا اس نظم کا مرکزی شعر ہے، اس اعتبار سے کہ سوشل ایوولوشن کا جو پروسیس انیشیٹ کیا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جس کو ٹیک اوور کیا ہے ویسٹ نے، یہ پروسیس اپنی منطقی انتہا کو پہنچ کر محمد کے دین تک لوگوں کو پہنچا دے گا۔ یہ بات جو ہے بہت گہری ہے اور علامہ اقبال کے فکر اور فلسفے کے اندر بڑے مرکزی نقطے کی شے ہے۔ انسانی حریت، اخوت، مساوات،
یہ سبق تو دیے تھے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد ہم نے تو پھر ملوکیت شروع کر دی، پھر ہم نے بغداد میں محل بنا لیے، پھر ہم نے عیش شروع کر دی، پھر ہم نے کسرا ختم ہوا تھا، پھر کوئی اور کسرا پیدا ہو گئے. یورپ میں کم سے کم وہ چیزیں چاہے سیکولرزم کے ساتھ چلیں لیکن کچھ نہ کچھ حقوق انسانی کا معاملہ چلا ہے، کچھ نہ کچھ جو ہے ہیومن رائٹس کا معاملہ آگے بڑھا ہے، آگے بڑھی بات. اس کو شیطان جو ہے اس کو ہر جگہ پر کوئی نہ کوئی اس میں گندگی لپیٹتا رہا ہے، لیکن یہ کہ اس گندگی کی لپٹ کے اندر جو ہے وہ شے بھی موجود ہے جس کو اقبال کہتا ہے دی انر کور آف دی پریزنٹ ویسٹرن سویلائزیشن از قرآنک. اوپر گندگی لپٹی ہوئی ہے، بہت اعلیٰ ایک شے ہے جس کے اوپر گندگی جو ہے لپیٹ دی گئی ہے. تو میں نے جو خطبہ دیا تھا غالباً 1984 میں یوم اقبال پر، اور وہ تحریری خطبہ پڑھا تھا، اس کا مرکزی نقطہ یہی ہے، اس میں نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے. اور میری جو کتاب جو میں آج آپ کے ساتھ چاہتا ہوں متعارف کرانا، علامہ اقبال اور ہم، اس میں میری وہ سن 73 کی تقریر بھی ہے جو گویا کہ ہمارا ورشن ہے ماں و اقبال کا، اور پھر یہ کہ میرا وہ خطبہ بھی شامل ہے اس کے اندر، اور بھی کئی چیزیں. پروفیسر یوسف سلیم چشتی کے 2 بہترین مضامین جو علامہ اقبال کی زندگی میں لکھے گئے کہ اقبال کا پیغام کا خلاصہ کیا ہے اور اقبال کے فلسفے کا خلاصہ کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے علامہ اقبال اور ہم نامی کتاب جو ہے وہ آج جسے آپ کہا کرتے ہیں رونمائی کتاب کی، ہماری کتابوں کی رونمائی بھی وہ کہیں ہوٹلوں میں نہیں ہوتی ہے، وہ مسجدوں میں ہوتی ہے. تو عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف، یعنی یہ کہ یوں سمجھیے کہ جدلی مادیت کسے کہتے ہیں. خالص مادی سطح پر بھی یہ عمل چل رہا ہے کہ کوئی ایک نظریہ یا خیال آیا، نظام آیا، وہ خیال کی سطح پر آیا، اس کا ایک رد عمل پیدا ہوا. اب وہ عمل اور رد عمل، تھیسس اور اینٹی تھیسس نے جڑ کر ایک نئی شکل اختیار کر لی، اور وہ یقیناً پہلے سے بہتر ہے. لیکن چونکہ ہدایت آسمانی کے تابع نہیں ہے لہذا کسی اور اعتبار سے اس میں خرابی پیدا ہو گئی. اب وہ خرابی پھر اپنے انڈے بچے دے گی، اب یہ تھیسس بن کر اینٹی تھیسس کو جنم دے گا، اینٹی تھیسس پھر ٹکرائے گا، پھر آگے بڑھیں گے، پھر ایک قدم اوپر جائے گا معاملہ. تو یہ خود ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم جو ہے رفتہ رفتہ اقبال کہہ رہا ہے یہ تو اس قریب آ گیا ہے کہ ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کہیں. دے ہیو کم ویری نیئر. مجھے یہاں وہ لطیفہ یاد آ گیا ہے کہ ایک انگریز ڈی سی کے بارے میں واقعہ بیان ہوا ہے یہ کہ اس کو کسی نے، انگریز زمانے میں ڈپٹی کمشنر ہوتے تھے، کسی نے نیٹو نے یہاں کے کوئی رشوت پیش کی، اس نے ڈانٹ دیا بہت کہ نہیں 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 غلط کہا، میں یہ رشوت نہیں لیتا. اس پیش کرنے والے نے کچھ اور رقم بڑھا دی، کچھ اور رقم بڑھا دی، کئی مرتبہ رقم بڑھتے بڑھتے اس جگہ آ گئی کہ اب اس نے کہا کیا فوراً نکل جاؤ یہاں سے، اس لیے کہ اب تم میری قیمت کے قریب پہنچ گئے ہو. اب ہو سکتا ہے کہ میں ٹیمپٹیشن کو اب نہ کر سکوں ریزسٹ، لہذا اب مت ٹھہرو یہاں. یو ہیو ریچ ویری نیئر مائی پرائس سو گیٹ آؤٹ. اسی طریقے سے یہ دنیا وہاں پہنچ گئی ہے، تھریش ہولڈ پر پہنچی ہوئی ہے، اور یہی ہے اصل میں وہ سارا فکر و فلسفہ جو قیام پاکستان کے میں مضمر تھا. اقبال کا سارا جو خطبہ الہ آباد ہے وہ کیا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی، اور اگر وہ قائم ہو گئی تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کی تعلیمات پر دور عرب ملوکیت، عرب امپیریلزم میں جو پردے پڑ گئے تھے، جاگیرداری آ گئی، سرمایہ داری آ گئی، وہ ساری کی ساری بدماشیاں جو بادشاہتوں کے ساتھ ہوتی ہیں وہ مسلمانوں نے شروع کر دی، وہ سارے ظلم اور ایکسپلائٹیشن ہے، وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر، اور جو شخص ایک کسان کی کمائی جو ہے وہ جاگیردار بیٹھ کر کھا رہا ہو. یہ ساری حرام خوریاں جو شروع ہوئی ہیں یہ بادشاہوں کے زمانوں میں شروع ہوئی ہیں، اور اس کو فقہ اسلامی نے طرح طرح کے جو ہے اس کے لیے فتوے دے کر جو ہے ان کو جواز دیا ہے دور ملوکیت کی فقہ نے. تو اس حوالے سے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہمیں موقع مل جائے گا کہ وہ تمام پردے ہٹا کر اسلام کی اصل تعلیمات کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں. اور اسی کو پھر قائد اعظم نے جو ہے اسی کو ایک سلوگن کی شکل دی ہے کہ ہم پاکستان اس لیے چاہتے ہیں کہ عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک عملی نمونہ پیش کریں. یہ تھا پاکستان کا. تو فرمایا کہ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کہیں. یعنی مسلمان سے خطرہ نہیں ہے مجھے، خطرہ اسلام سے ہے. مسلمان کے کرنے سے شاید یہ نہ ہو، لیکن یہ جو پروسیس ہے سوشل ایوولوشن کا اور یہ میٹیریل جو ڈائلیکٹکس ہیں خود یہ قریب جا رہے ہیں ادھر. اسی لیے اقبال نے کہا نا ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، کہ از خاکش برو یا دارزو، یاد نور مصطفیٰ اورا باشت یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ است. یہ جا رہا ہے پورا پروسیس کشا کشا
چاہے یا نہ چاہے یہ مصطفیٰ ہی کے راستے کی طرف جا رہا ہے، منزل تو آخری وہی ہے، منزل ما کبریاست۔ اب وہ چھڑے پیغمبر جو ہے، اس پر چونکہ کئی مرتبہ گفتگو ہو چکی ہے اور میری کتاب میں بڑی وضاحت سے ہے، 20ویں صدی عیسوی میں بر عظیم پاک و ہند میں اسلام کے انقلابی فکر کی تجدید و تعبیر، یہ 3 شعروں میں علامہ اقبال نے اسلام کے سسٹم آف سوشل جسٹس کو اس قدر کھول کر بیان کر دیا ہے، اس کو کہنا چاہیے کہ یہ جوامع الکلم میں سے الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آخری۔ پورا سماجی نظام اسلام کا اس ایک مصرے میں ہے، عورت کے ناموس، اس کی عصمت، اس کی عزت کی حفاظت، اس کو ماں اور بیوی اور بیٹی کی حیثیت سے چراغ خانہ بنا کر رکھنا تاکہ اس کی حفاظت ہو، اس کے ناموس کی، اس کی عزت کی، اس کی عصمت کی۔ یہ سارا نظام پردے کا، اور یہ سارا نظام سیگریگیشن کا، یہ سارا نظام ستر کا، حجاب کا، عورت کی عزت اور آبرو کی حفاظت۔ حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفری، مرد کے اوپر، مرد کے لیے چیلنج ہے کہ زندگی کے کٹھن کام تمہارے کرنے کے ہیں، عورت کے کرنے کے نہیں ہیں۔ معاش کمانا تمہارا کام ہے، اس کا کام نہیں۔ بچے وہ پیدا کرتی ہے، تم نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہ اس کی خدمت، اس کی دیکھ بھال، اس کی ذمہ داریاں ادا کرنا تمہارا کام ہے۔ اسے بھی تم لا کر کھڑا کرنا چاہتے ہو فیکٹری کے اندر، اور اس کے اوپر وہ مشقت بھی ڈالنا چاہتے ہو۔ بہرحال اگر اس کی کوئی بہت ایمرجنسی ہو تو بات دوسری ہے۔ مرد آزما مرد آفری، جو بھی مردانگی کے اوصاف ہیں وہ پیدا ہونے چاہیے۔ مرد کو اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے، عورت کو اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے۔ موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے۔ نوٹ کر لیجئے کہ سب سے پہلی جو خرابی بیان کی گئی تھی غلامی، اور پہلے مشیر نے بھی یہ کہا تھا، ہوئے غلامی میں پختتر اس سے ہوئے غلامی میں عوام۔ اور میں وہ نظم بھی آپ کو بتا چکا ہوں، آہ ظالم تو جہاں میں بندہ محکوم تھا، میں نہ سمجھی تھی کہ ہے کیوں خاک میری سوزناک، الحذر محکوم کی میت سے 100 بار الحذر۔ یہ الفاظ وہاں بھی الحذر کے ساتھ اس نظم کے اندر بھی، محکوم کی میت سے 100 بار الحذر۔ کوئی کسی غلام کی میت جو ہے میری گود میں نہیں آنی چاہیے، نہ کوئی فقفور و خاقہ نہ گدائے رہنشین۔ موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے۔ کونوا عباد اللہ اخوانا، حاکمیت اللہ کے لیے ہے، تم تو سب کے سب بندے ہو، غلام ہو، اللہ کے بندے بن جاؤ، غلام بن جاؤ۔ تیسری بات کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف۔ آلودگی سے پاک و صاف کیسے ہوگا؟ حرام سے نہ کمائی گئی، سود سے نہ کمائی گئی، زمینداری سے اور جاگیرداری سے نہ کمائی گئی، جوئے اور سٹے سے نہ کمائی گئی۔ دولت جو ہے یہ تو پھر آلودگی ہے، یہ تو ناپاک دولت ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ جو آ رہا ہے وہ پاک ہو، کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف، اور منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امین، کہ تمہارے پاس اس آلودگی سے پاک و صاف دولت بھی جو آئی ہے اسے اپنی ملکیت نہ سمجھو، امانت سمجھو کہ یہ اللہ کی امانت ہے تمہارے پاس۔ اس میں سے جو تمہاری ضروریات ہیں وہ تمہارا حق ہے، اور جو زیادہ زائد ہے وہ دوسروں کا حق ہے۔ فی اموالہم حق للسائل والمحروم۔ اسی لیے یسألونک ماذا ينفقون قل العفو۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب؟ بادشاہوں کی نہیں، اللہ کی ہے یہ زمین۔ سارا امپیریلزم اور ملوکیت اور جاگیرداری، اور در حقیقت جاگیرداری ملوکیت کے پاؤں ہوتے ہیں۔ جیسے کنسلا ہوتا ہے، اس کے سینکڑوں پاؤں ہوتے ہیں، تو ایک بادشاہ کے سینکڑوں پاؤں ہوتے ہیں جاگیردار جو۔ چشم عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئیں تو خوب۔ یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین، غنیمت ہے ابھی یہ۔ مومن کو اپنی دولت کا پتہ ہی نہیں ہے، اسے یقین ہی نہیں ہے، وہ دوسروں کے پیچھے مارا مارا پھر رہا ہے۔ وہ ثقافت مانگتا ہے کہیں ہندوستان سے اور کہیں انگلستان سے، وہ کوئی نظام مانگتا ہے تو کبھی مانگتا ہے روس سے اور کبھی مانگتا ہے امریکہ سے۔ اس کے پاس اسے معلوم ہی نہیں، محروم یقین ہے۔ اس کے پاس جو کچھ ہے اسے اس کا شعور نہیں، اسے اس کی حیثیت نہیں معلوم ہے۔ یہی بہتر الہیات میں الجھا رہے، یہ کتاب اللہ کی تعویلات میں الجھا رہے۔ یہ لگا رہے الہیات کے جو مسئلے ہیں، فلسفیانہ مسئلے ہیں، اور کتاب اللہ کی تعویلات آگے پیچھے۔ اب اس ایک شعر کی جو ہے یہ گویا کہ اگلی بند میں، آخری بند میں شرح ہے۔ توڑ ڈالیں جس کی تکبیریں طلسم شش جہات، ہو نہ روشن اس خدا اندیش کی تاریک رات۔ یہ آخری اب اس کی ہدایات ہیں اپنے
ان تمام جو بھی اس کے مرید ہیں اور جو مشیر ہیں، پہلا کام تو یہ ہے اس مسلمان اللہ سے ڈرنے والے مسلمان کی رات تاریک ہی رہنی چاہیے، ہو نہ روشن اس خدا اندیش کی تاریک رات۔ اور وہ کس طرح تاریک ہوگی؟ ان مسائل میں الجھاؤ۔ یہ مسائل وہ ہیں جو غلام احمد قادیانی نے اٹھائے تھے اور جس کے اندر ایک بڑا طوفان اس ملک کے اندر جو ہے برپا ہو گیا تھا۔ ابن مریم مر گیا یا زندہ جاوید ہے؟ حضرت مسیح علیہ السلام کا انتقال ہو گیا یا یہ کہ وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے؟ اس پہ طوفان بحثیں شروع ہو گئی۔ ظاہر بات ہے جو ریشنلسٹ تھے، جو سائنٹیفک اور سائنٹیفک ریشنلزم بھی نیوٹن کے دور کا، نیوٹونین فزکس کا، وہ سب بہ گئے اس کے اندر۔ ابن مریم مر گیا یا زندہ جاوید ہے؟ یہ تو اور ایک قدیم مسئلہ ہے، صفات ذات حق حق سے جدا یا عین ذات، یہ پرانا علم کلام کا مسئلہ لا ينحل، لیکن اس کی شرح کا اس وقت موقع نہیں ہے۔ آنے والے سے مسیح ناصری مقصود ہے یا مجدد جس میں ہو فرزند مریم کے صفات؟ یہ پھر خالص قادیانی مسئلہ ہے کہ جس کی پیشن گوئیاں احادیث میں ہیں وہ وہی حضرت مسیح نہیں ہوں گے، عیسیٰ ابن مریم جو ناصرہ میں جن کی پیدائش ہوئی تھی، ناظرت، بلکہ یہ تو کوئی ایسے مجدد ہوں گے جس میں ابن مریم کی سی صفات ہوں گی۔ ہے کلام اللہ کے الفاظ حادث یا قدیم، امت مرحوم کی ہے کس عقیدے میں نجات؟ یہ قدیم مسئلہ اسی طریقے سے تھا کہ جو عباسی دور میں پیدا ہوا تھا، قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے، اور الفاظ جو ہیں اس کے حادث ہیں یا قدیم ہیں۔ کیا مسلمان کے لیے کافی نہیں اس دور میں یہ الہیات کے ترشے ہوئے لات و منات؟ لات و منات دیکھیے اب یہاں پر وہی یہی سارے مسائل اور وہی جو کچھ ہم نے کہ بنا لیا ہے، اصل جن کو توجہات کا مرکز یا ریچولز اور یا یہ الہیات کے یہ مسائل لات و منات۔ کیا نہیں کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنات؟ تم اسے بیگانہ رکھو عالم کردار سے، خیر اسی میں ہے قیامت تک رہے مومن غلام۔ غلامی کی جو بدترین شکل اس ملک پہ اس وقت آ رہی ہے، نوٹ کر لیجئے، وہ اقتصادی غلامی، مالیاتی غلامی۔ خوشحالی آئے گی، بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز آئیں گے، خوشحالی ظاہری، ہر شخص سود کے اندر جکڑا ہوا ہوگا، ہر شخص کولو کے بیل کے طریقے سے کام کرے گا۔ کولو کے بیل کو بھی کچھ نہ کچھ تو کھانے کو دینا ہی پڑتا ہے، وہ دیا جائے گا، لیکن سارا خون نچوڑ کر جو ہے وہ ورلڈ بینک اور IMF اور ان کے ذریعے سے یہودی لے جائے گا، چوز کر لے جائے گا۔ یہ نظام ہے کہ جس کے ہم گرفت میں پورے طور پر آ چکے ہیں، اور وہی ورلڈ بینک اور IMF کے گماشتے ہیں جو اصل میں اس وقت حکومت کر رہے ہیں۔ ہماری ساری ڈیٹیلڈ اب پالیسیز ان کی بن رہی ہیں۔ تم اسے بیگانہ رکھو عالم کردار سے، تا بساط زندگی میں اس کے سب مہرے ہوں مات، خیر اسی میں ہے قیامت تک رہے مومن غلام۔ چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہان بے ثبات، ہے وہی شعر و تصوف اس کے حق میں خوب تر، جو چھپا دے اس کی آنکھوں سے تماشائے حیات۔ شعر ہو، تصوف ہو، روحانی جو ہے منزلیں طے ہو رہی ہوں اور عروج ہو رہا ہو، تقرب بالنوافل ہو رہا ہے، لیکن زندگی کیا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا معاملہ ہے، کس کا نظام ہے، کس کا قانون ہے، کس کے لیے یہ ساری بساط، اس کا کوئی ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں، ہے حقیقت جس کے دین کی احتساب کائنات۔ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے، اسی میں لگائے رکھو۔ باقی یہ کہ کہیں جہاد کی طرف، اقامت دین کی جد و جہد کی طرف، باطل کے ساتھ پنجہ آزمائی کی طرف، حق کا بول بالا کرنے کے لیے سربکف ہونے کی کوئی اس کے اندر کوئی امنگ، کوئی آرزو پیدا نہ ہو۔ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ یہ جو علامہ اقبال کی جو کیفیت ان اشعار کا آخری بند میں آئی ہے، جو کرب ہے اس کے اندر، درد ہے، بظاہر تو بڑا انداز جو ہے شاعرانہ ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس میں جو سوز ہے اور درد ہے، امت مسلمہ پر جو تنقید ہے، جو ان کے حالات و قوائف کے بارے میں انہیں اپنے اندر جو بھی رنج کی کیفیت محسوس ہو رہی ہے، اس کا کلائمیکس ہے علامہ اقبال کی نظم ذوق و شوق۔ کس سے کہوں کہ زہر ہے میرے لیے میں حیات،
تازہ ہے میرے واردات، کہنا ہے بزم کائنات، کیا نہیں کوئی غزنوی کارگہ حیات میں، کب بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنات، اور قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہیں تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات۔ بہرحال اس امید میں جو علامہ اقبال رہے ہیں، میں ایک بات شروع میں جو کہنا چاہتا تھا وہ میں آخر میں اب کہہ دوں کہ علامہ اقبال کا یہ معاملہ جو ہے شاعری کے ساتھ، جیسا کہ میں نے عرض کیا شروع میں گل و بلبل کی شاعری بھی تھی اور وہ فراق اور ہجر کی شاعری بھی تھی، پھر ملی شاعری آئی ہے، آخری دور جو ہے وہ خالص پیغام ہے علامہ اقبال کا، اور اس کا خلاصہ ملخص جو ہے یہ نظم ہے۔ چنانچہ اسی دور میں انہوں نے یہ بھی کہا، مرا یارا غزل خانے شبردن، مجھے تو لوگوں نے خامخواہ غزل خان سمجھ لیا ہے، نغمہ کو جاؤ من کو جا ساد سخن بہانہ ایست، سوئے قطار بھی کشم ناقہ بے زمام را۔ میں نے تو اس کو ذریعہ بنایا، کہاں شاعری، مجھے شاعری سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ جو مسلمان قوم ہے کہ جو بکھر گئی ہے، منتشر ہو گئی ہے، قافلے میں اونٹ چلتے ہیں ساتھ ساتھ ایک قطار کے اندر، سوئے قطار می کشم، یہ ناقائیں جتنی ہیں اور یہ جو اونٹ ہیں اور اونٹنیاں ہیں یہ بکھر گئی، منتشر ہو گئی، انہیں ایک قطار میں لانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایک سینس آف پرپس ہو، ایک ڈیسٹنی سامنے ہو، ایک مقصد ہو، ایک زندگی کا نصب العین ہو، اس کے لیے جد و جہد ہو، اس کے لیے ایک نظم جماعت ہو۔ چنانچہ میں آپ سے آخری بات جو عرض کر رہا ہوں یہ ہے کہ علامہ اقبال نے، میں بلکہ تذکرہ کر دوں کہ ڈاکٹر برہان احمد فاروقی رحمہ اللہ، ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے ان کے انتقال کو، انہوں نے اپنی زندگی کے آخری دور میں ایک بہت بڑا احسان کیا ہے ہم پر۔ انہوں نے کچھ خط و کتابت ریلیز کی ہے ایک کتاب کی شکل میں، جو 7 فرینڈز کالونی ملتان روڈ سے مل سکتی ہے، جو آل پاکستان ایجوکیشن کانگریس کا ایک مرکز ہے، اس سے ثابت ہوا ہے کہ بالکل انہی ایام میں جبکہ علامہ اقبال نے یہ نظم کہی ہے، وہ بیعت کے اصول پر ایک خالص دینی جماعت بنانے کی تیاری کر رہے تھے۔ یعنی مسلم لیگ کے لیے جو کام کیا انہوں نے، جس نہج پر کیا، وہ سب کو معلوم ہے، لیکن وہ خط و کتابت جو ہوئی ہے اس کے لیے باقاعدہ بیعت نامہ تیار ہو گیا ہے اور اس کے لیے سارے میدان ہموار ہو چکا تھا، لیکن بعد میں کچھ اپنے ساتھیوں کی طرف سے ان کی کم ہمتی سے بددل ہو کر وہ بات رہ گئی، لیکن وہ پوری تفصیل کہ سوئے قطار بھی کشم ناقہ بے زمام را، کہ بیعت کی بنیاد پر، اور خاص طور پر نفی کی ہے یہ جمہوری ادارے اور اس طرح کی جماعتیں بنانا، یہ بالکل غلط کام ہے۔ اصل طریقہ ہے بیعت کی بنیاد پر، عمارت کے اصول پر جماعت بنانا، تاکہ وہ دین کی اقامت کے لیے اس ابلیس کے ساتھ پنجہ آزمائی اس کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ ایک ایسی جماعت کہ جو ایک شخص سے بیعت کر کے سم و طاعت فی المعروف کے رشتے کے اندر منسلک ہو چکی ہے، اس کے بغیر ابلیسی قوتوں کا مقابلہ ناممکن ہے۔ وقت اگرچہ زیادہ ہو گیا ہے، میں 15 منٹ آپ کے اور لوں گا آج، پھر دو جمعوں کی چھٹی آپ کو دے رہا ہوں اس کے بعد۔ میں نے عرض کیا تھا 15 دن پہلے یہاں کہ پاکستان میں حکومت کی تبدیلی کا موسم شروع ہو چکا ہے، اور سن 77 کی سی صورتحال شاید جلدی پیدا ہو جائے۔ اب آپ نے دیکھ لیا اس کے شواہد جو آئے ہیں، آج ایک تعلیم یافتہ نوجوان اور ایک باقاعدہ سیاسی عہدیدار، عام کارکن نہیں، اس کی ہلاکت کا معاملہ ہو گیا ہے، اور یہ گویا کہ جلتی پر تیل ڈالنے والی بات ہو جائے گی، اور اس میں وہ سارے اب موجود ہیں امکانات جو ہیں، پوٹینشیلٹیز کے کوئی بڑی تحریک جو ہے اٹھ کھڑی ہو۔ لیکن یہ کہ میں نے پچھلی مرتبہ بھی کہا تھا، اب پھر کہہ رہا ہوں، اب جب یہ ہنگامہ ہوگا، جب شور ہوگا، جب سب کچھ ہوگا، تو اسلام کا نام بھی آئے گا، دین کا نام بھی اچھلے گا، کچھ مولوی حضرات بھی نمایاں ہوں گے، کچھ ان کے جو بیانات بھی ہیں وہ شہ سرخیوں سے آئیں گے، لیکن اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ نظام کا بدلنا اور شے ہے، چہروں اور ہاتھوں کا بدلنا اور شے ہے۔ اگر اس فرق کو ملحوظ نہیں رکھیں گے تو بہت سے ساتھی ہوتے ہیں اپنی سادہ دلی میں، اہل الجنت بلہن، وہ سادہ دلی جو ہے ان کی سادہ دلی میں وہ پھر بہہ جاتے ہیں ان چیزوں کے اندر۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی پوری توجہ مرکوز کرنی ہے اس ابلیسیت کے مقابلے کے لیے ایک منظم قوت فراہم کرنے کی۔ باقی تو سب اس کے مرید ہیں، وہ کوئی بھی ہو، اس وقت جو بھی سیاسی عنصر اس ملک میں ہے وہ امریکہ کی گرفت سے باہر جا سکتا ہی نہیں۔ کوئی انقلابی قیادت کے جو لوگوں میں مرنے کا مادہ پیدا کرتے ہیں، اور بہت بڑی تعداد میں مرنے والے لوگ، اس کے بغیر نہیں ہوگا۔ تو اس کو اپنے ذہن میں رکھیے، اپنی توجہات کو ادھر ادھر بھٹکنے نہ دیجیے۔
ایک میں نے پیشن گوئی اور بھی کی تھی، اس وقت بھی کچھ ہلکی سی خبر بھی تھی ملاقات کی، لیکن آج وہ بیان بھی باقاعدہ مولانا نورانی میاں کا آ گیا ہے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ اتحاد ممکن ہے۔ میں نے کہا بھی تھا کہ یہ نیچرل الائنس ہوگا، اور میں ویلکم کرتا ہوں، اب بھی ویلکم کرتا ہوں، نے بارہا کہا ہے کہ اصل میں جو ماضی کے جو بھی ایک تقسیمیں ہمارے ہاں تھیں اس کے اعتبار سے جو بریلوی مکتب فکر کے علماء ہیں یا ان کے جو سیاسی حضرات ہیں ان کو مسلم لیگ کے ساتھ ہی رشتہ جوڑنا چاہیے، اسی کے ساتھ تعلق اختیار کرنا چاہیے، تاکہ جو بھی ہمارے ہاں سیاست ہے اس میں جو بھی ایک استحکام پیدا ہوا ہے اس حوالے سے کہ اب ایک مضبوط جماعت مقابلے میں ہے۔ جو غلط نظام ہے جو چل رہا ہے اس نظام کو تو کم سے کم جو اس کے اصول ہیں اس کے مطابق چلایا جائے، تو اس حوالے سے ٹو پارٹی جو ایک صورت بن چکی ہے ہمارے ہاں اسی کو رکھنا چاہیے۔ باقی یہ کہ بقیہ مذہبی جماعتیں کیا کریں گی، وہ ملی یکجہتی کونسل کا تو ایک گویا کہ بڑا حصہ اگر اس طریقے سے کٹ جاتا ہے تو مجھے پہلے بھی کوئی امید نہیں تھی، اب بھی کوئی امید نہیں ہے کہ کوئی بھی انتخابی اتحاد مذہبی جماعتوں کا ہو سکے، واللہ عالم۔ ایک بات سپریم کورٹ کے فیصلے کے بارے میں عرض کرنی ہے کہ میرے نزدیک نہایت خوش آئند بات ہے۔ جو جدید ریاست کے 3 پلرز ہوتے ہیں ان میں ایک اعتبار سے کہ دستور کی کسٹوڈین ہوتی ہے جوڈیشری، تو اگرچہ عملی حصہ ایگزیکٹو کا زیادہ ہے، عملی حصہ جو ہے وہ لیجسلیچر کا زیادہ ہے، لیکن اس میں توازن قائم کرنا یہ در حقیقت جوڈیشری کا کام ہے۔ اور یہ ادارہ ہمارے ہاں بالکل برباد ہو گیا تھا، اس کی جو بھی پریسٹیج ہے وہ ختم ہو چکی تھی، اس کی توہین و تذلیل ہو چکی تھی، اس کا تقدس سارا پامال ہو چکا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی در حقیقت ہمارے اور بھارت کے حالات میں جو مشابہت ہے اس کی ایک علامت ہے کہ وہاں پر بھی جوڈیشری نے ایک طریقے سے جو ہے وہ ایک بغاوت کی ہے، اور یہاں پر بھی انہوں نے جو فیصلہ دیا ہے اس سے یہ کہ ان کا بھی ایک اپنی سیلف رسپیکٹ بھی بحال ہوئی ہے اور عوام کے اندر بھی اعتماد بحال ہوا، اگرچہ اس سے جو اندیشے ہیں اب شریعت کورٹ کے وغیرہ کے، یہ چیزیں میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ یوز لیس، ایبسولوٹلی میننگ لیس، یوز لیس انسٹیٹیوشنز ہیں یہ۔ چند مولویوں کو بہت اچھی اچھی تنخواہیں وغیرہ ملتی رہی ہیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اس کے سوا کچھ نہیں، اس کا کچھ حاصل نہیں ہوا ہے۔ اور یہ سارا کام جو ضیاء الحق صاحب نے کیا تھا انفاؤنڈڈ تھا، بنیادیں تھی نہیں، اور غلط سلط انٹ شنٹ جو ہے وہ دستور کے اندر ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر کر دیا، حالانکہ سوچ سمجھ کے کوئی بات ہوتی تو جو چیز اس کے منافی تھی اس کو نکالتے، لیکن وہ نہیں، بس وہ ایڈہاکزم جو تھا کہ وقتی طور پر اپنی حکومت کو چلانا ہے جتنا بھی لمبا چل جائے، تو اس کا جو ہے وہ نتائج سامنے آ رہے ہیں، دیکھیں گے جو بھی اللہ کو منظور ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔